السلام علیکم اور آداب عرض ہے ڈیئر لسنرز جی، تو کہیے کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم پھر کہانی شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ تو باتیں آج ہم کریں گے شرارتوں کی۔ آپ سب بچپن میں کون کون سی شرارت کیا کرتے تھے؟ کون کون سی شرارتیں ہیں جن پر آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی ہو یا مار پڑی ہو، اور کون سی شرارتیں ہیں جنہیں کر کر آپ بچ گئے، یعنی پکڑے نہیں گئے؟ تو بھائی بچپن میں ہم تو بہت شرارتی تھے، اور شرارتی میں اکیلی نہیں تھی، مطلب میں اکیلی ہوں تو بہت معصوم سی اور ڈرپوک سی بچی تھی، اب نہیں ہوں۔ اور اس وقت بھی جو ہے میرے اندر کہہ لیں کہ آپ معصومیت کی لبادے میں شرارتی بچی چھپی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بھی شرارت کر سکتی ہے، یا اس کے دماغ میں بھی ایسا کوئی شیطانی خیال آ سکتا ہے۔ تو میں بھی شرارتی تھی، لیکن وہ شرارتیں اس صورت میں ممکن تھی جب میرے ساتھ کوئی پارٹنر ہو۔ کرائم پارٹنر ہونا بہت ضروری ہے، اکیلی میں نہیں کر سکتی ہوں۔ تو شرارتیں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور کرتے یوں تھے کہ میرے ساتھ میری بہن، اور پھر بھائی جو ہے وہ بڑا، وہ بھی ہوتا تھا شامل، اور ساتھ میں جو ہے میری پھپھو کی 2 بیٹیاں۔ تو ہمارا بچپن جو ہے وہ بہت خوبصورت تھا، اور ہم نے اتنا کھیل کود کر انجوائے کیا ہے نا کہ اب والے بچوں کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے کہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ بالکل ویسے انجوائے نہیں کر سکتے جیسے ہم نے بچپن میں کی۔ ہمارا بچپن بے حد بے فکری والا تھا، بہت زیادہ کھیلتے تھے، یہ پڑھائی کی ہمیں ٹینشن ہی نہیں تھی۔ اسکول سے آ کر جو بستہ ایک طرف پھینکتے تھے نا، تو صبح اسکول جانے کے وقت ہی اٹھاتے تھے، اسے ہمیں گھر آ کر دیکھنے کی ضرورت تبھی پڑتی تھی جب ہمارا کوئی ہوم ورک وغیرہ ہوتا تھا کرنے والا۔ ادروائز کبھی ہمیں پریشر نہیں رہا کہ یاد کرنا ہے، کوئی کام ملا ہے، کوئی ٹیسٹ ملا ہے، یا امتحان سر پر ہے، ایسی ٹینشن ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں اس وقت کے استاد کیسے پڑھاتے تھے کہ گھر آ کر ٹیوشن وغیرہ، ٹیوشن کا تو ہمیں نام ہی نہیں پتہ تھا۔ اور اس وقت یہ ٹیوشن جو ہے نا، وہ لوگ جاتے تھے جو نالائق ہوتے تھے، یعنی جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، جنہیں ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ٹیوشن جاتے تھے اور کہتے تھے شرم کی بات تھی ٹیوشن جانا۔ تو ہم لوگوں کے لیے ایک آنر تھا، جی ہم ٹیوشن نہیں جاتے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم ذہین ہیں۔ تو الحمدللہ ایسا تھا۔ تو خیر بات کر رہے تھے ہم شرارتوں کی، تو ساری شرارتیں ایک ساتھ تو شیئر نہیں کر سکتی، لیکن ایسی شرارت جن پر ہم بہت ہنسے بھی اور ڈانٹ بھی کھائی ہم نے، وہ شرارت یہ تھی دوسروں کے دروازے بجا کر بھاگنا، اور دروازوں سے زیادہ ڈور بیل۔ تو ہمارا جو بچپن تھا اس وقت میں ڈور بیل وغیرہ گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ 1-2 گھر تھے جو کہ ان کے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈور بیل لگی تھی، تو وہ بہت اٹریکٹ کرتی تھی سب کو، تو بہت شوق ہوتا تھا ہمیں وہ آواز سننے کا۔ تو جب کبھی ہم دکان پر جاتے تھے سودا سلف لینے کے لیے، تو ہم واپسی پر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جی ان کے گھر کی نا ڈور بیل بجا کر ہمیں بھاگنا ہے۔ تو ڈور بیل جو تھی جناب، وہ ہماری پہنچ سے بہت دور تھی، دیوار پر اونچی کر کے لگائی گئی تھی، اور اسی لیے لگائی گئی تھی کہ جناب بچے نہ بجائیں بار بار، اور ان کے گھر میں جو ہے کافی آنا جانا لگا رہتا تھا، مہمان ان کے ہاں بہت آتے تھے۔ ان کے جو بزرگ تھے وہ پیری فقیری کرتے تھے، تعویذ دھاگا، تو ہر وقت ان کے آنا جانا کسی نہ کسی کا لگا رہتا تھا، تو انہیں لازمی تھا کہ ڈور بیل پر انہیں فوراً بھاگ کر باہر آنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کون آیا کون نہیں۔ تو جناب ہم ایسے اکثر ہی ان کی ڈور بیل بجاتے تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ چاروں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، میں بھی، بھائی بھی، اور دونوں کزنز بھی، تو واپسی پر پلان کیا جی آج ان کی ڈور بیل بجانی ہے۔ اب ہاتھ تو جاتا نہیں تھا، تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جب میری کزن ہے وہ ایسے پیٹھ کے بل جھکے گی، اور اس کے بعد جو ہے بھائی اس کی کمر کے اوپر چڑھ کر تو ڈور بیل بجائے گا، اور میں اور میری جو ایج فیلو دوسری میری کزن تھی، ہماری ڈیوٹی تھی کہ دونوں طرف کی گلی کی سائڈوں پر نظر رکھیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو جناب بھائی نے جیسے ہی ڈور بیل پر انگلی رکھی، تو اوپر سے جو ہے وہ خاتون نے آواز دے کے کہا زور سے، وہ تنگ آئی ہوئی تھی کافی، تو انہوں نے زور سے، ٹھہر جاؤ میں بتاتی ہوں تمہیں، اور ہم نے جناب جی شور مچا دیا کہ جی وہ آ گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جو میری کزن نیچے جھکی ہوئی تھی، وہ ڈر کے خوف زدہ ہو کر اور نہ وہ نکل بھاگی، اور میرا بھائی جو ہے وہ دھڑام سے گلی میں گر گیا، اور ہم نے بڑی مشکل سے دوڑ لگا کے ہم گھر تک پہنچے، اور گھر میں ہم پھر ایک طرف دیوار کے سائڈ پہ چھپ کر ہم جو بے تحاشا ہنسے ہیں، اوف اللہ، بہت ہی زیادہ ہم ہنسے ہیں۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ بھائی نے ایک یہ ریل جو سلائی مشین میں لگائی جاتی ہے، یہ دھاگے والی ریل لی، اور
ہمسائے ہیں سامنے والے گھر، ان کی نا دروازے گیٹ کی نا کنڈی سے اس دھاگے کو باندھا، اور کالا دھاگا تھا، اور وہ ریل کو ایسے کھینچتا ہوا نا اندر گھر آ کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے تھے 8 بجے کا، تو سارے بیٹھے مزے سے ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب درمیان میں وہ کمرشل بریک آتا تھا تو میرا بھائی ہے وہ دھاگے کو ایسے کھینچ کے نا تو ان کی کنڈی کو ہلا دیتا، اور وہ دروازے کا شور ہمارے گھر تک آتا، لوہے کی گیٹ کی آواز جو ہے وہ کافی پھر اونچی ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ باہر نکلتے دیکھتے کوئی بھی نہ ہوتا، اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ دھاگا بندھا ہوا ہے، تو وہ باہر نکلتے دیکھتے کوئی بھی نہ ہوتا، پوری گلی خالی، کیونکہ گاؤں میں لوگ بہت ٹائم سے جو ہے وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، باہر پھرنا پھرانا شہروں کی طرح سے نہیں ہوتا، تو وہ پھر اندر جا کے بیٹھ جاتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب کمرشل بریک آتا، وہ بھائی دروازہ ایسے ہی کنڈی بجا دیتا دھاگا کھینچ کر، اور وہ باہر نکلتے کوئی نہ ہوتا، اور وہ اتنا غصہ ہوئے، اتنا ہائپر ہوئے، انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں، اور بھائی اور اندر ہنس ہنس کر برا حال سب کا۔ تو گھر والوں کو بھی بعد میں پتہ چلا، اور جب کمرشل بریک آئے تو ہم وہ سین انجوائے کریں کہ وہ غصہ ہو رہے ہیں باہر دیکھ رہے ہیں۔ خیر بعد میں کافی شرمندگی بھی ہوئی اس چیز پر، لیکن اس وقت نے انجوائے بھی بہت زیادہ کیا، اور سارے گھر والوں نے کیا اس چیز کو انجوائے۔ تو ایسی شرارتیں جو ہے وہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ کر لینی چاہیے، اس سے آپ بھی کا بھی موڈ اچھا ہو جاتا ہے اگلے کا بھی۔ تو اگلے دن صبح انہیں بتا بھی دیا تھا کہ جناب جی یہ کر رہے تھے شرارت، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انہیں کوئی بہت زیادہ تنگ کیا اور وہ ساری رات ڈسٹرب رہے ہوں، انہیں پھر ہم نے بتا بھی دیا کہ جناب یہ کر رہے تھے شرارت، تو وہ بھی بہت زیادہ ہنسے، یہ نہیں کہ انہوں نے غصہ کیا۔ تو شرارت ایسی کرنی چاہیے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو اور کسی کا دل نہ دکھے، باقی کوئی ایسی شرارت جس سے کوئی ہرٹ ہو تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ شرارت نہیں، وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ تو میں نے آپ سے شیئر کی اپنی چند شرارتیں، آپ سب بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور کیسی شرارتیں کرتے تھے، اور کسی شرارت پر ڈانٹ یا مار پڑی ہے کبھی؟ اب ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب، جو کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، لیکن خیر ابھی بھی میری سوچ سے سمجھ سے تو بہت اوپر ہے کہانی۔ کہانی کا نام ہے عین شین کاف، مصنف ہیں محمد فیاض ماہی، اور قسط نمبر 4 ہے۔ اس کی فرمائش ہم سے کی ہے سارہ معید نے۔ صبور احمد کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ذہنی یکسوئی سے لفظ اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اسے چند سو مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی محسوس ہونے لگا کہ اس کا دل الف سے اللہ کی ضربوں سے دہلنے لگا ہے۔ اس کے اندر چھپا ہوا شیطان ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ خوف دنیا دل سے نکل کر خوف خدا کی جگہ بنا رہا تھا۔ اس کا اندر تبدیل ہو رہا تھا، اس دل کی دنیا میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں ہونے لگی تھیں۔ اتھل پتھل اور کھاڑ پچھاڑ نے اس کے منتشر ذہن کو پرسکون کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جو اب بالکل ہلکا ہو گیا تھا، دنیاوی رنج و فکر سے آزاد اور ہر قسم کی فکر سے بے فکری ہو گئی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نہایت ہی حسین و جمیل عورت، جو کہ پریوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اسے اپنی باہوں میں اڑا کر آسمانوں کی جانب لے گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ وہ ایک حسین محل کے سامنے کھڑا تھا۔ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، یہ جنت ہے اور جنت میں بنا ہوا یہ خوبصورت محل تمہاری ملکیت ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، تم نے خوامخواہ ہی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال رکھا ہے۔ بس اب کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کا یہ رت جگہ بہت پسند آیا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح عورت کا منہ دیکھنے لگا۔ جاؤ اور محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ احمد سبحانی اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا کر محل کی جانب چند قدم ہی بڑھا تھا کہ سامنے سے صبور احمد کو آتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ان کی آنکھیں غصے اور نفرت سے سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ وہ لال لال آنکھوں سے احمد سبحانی کو گھور رہے تھے۔ یہ شیطان ہے عقل کے اندھے، اس کے کاری وار سے بچ، عبادت اور ذکر الہی تو انبیاء پر بھی فرض تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک چھاگل میں پانی تھا وہ کھول کر احمد سبحانی پر پھینک دی۔ پانی چھاگل کے کھلے ہوئے منہ سے نکل نکل کر احمد سبحانی کے بدن کو بھگونے لگا۔ اس نے بری طرح ٹھٹھرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسین و جمیل عورت کی شکل بدل کر ایک کریح مرد کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ کہے لگاتا ہوا کہیں بادلوں میں گم ہو گیا تو اس نے وہاں صبور احمد کو بھی نہ پا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بابو کوچوان کے گھر اپنی چارپائی پر موجود تھا۔ کمبل اس کے وجود کے گرد ویسے ہی لپٹا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ اسے یکدم اپنے جسم میں سردی کا احساس ہوا تو وہ چونک گیا۔ اس کی حسیات جاگ اٹھی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے بھی گیلے تھے اور بدن بھی، جبکہ صبور احمد اپنی چارپائی پر موجود تھے اور رب تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر کر گڑ گڑا رہے تھے۔
میرے پروردگار امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، اپنے کرم کی بارش سے اس امت کے گناہوں کو دھو دے۔ احمد سبحانی نے دیکھا کہ صبور احمد کی گریہ زاری بڑھتی جا رہی تھی، ان کا بدن ہولے ہولے ہچکولے کھا رہا تھا۔ میرے اللہ ان پر رحم فرما دے جو تیری راہ سے بھٹک کر جھوٹے بزرگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے ہیں، اپنی عزتیں جان و مال گنوا رہے ہیں۔ میرے اللہ نادان اور کم عقل صبور احمد کو کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، یہ کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ احمد سبحانی ان الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی عاجزی سے تو رحمت خداوندی ضرور جوش میں آ گئی ہوگی۔ یہ کوئی عام آدمی نہ تھے بلکہ کائنات کے خالق کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تھے۔ یا میرے مالک احمد سبحانی پر اپنا فضل و کرم فرما، اس گناہ گار بندے پر اپنی رحمت نازل کر دے، اس کے لیے ہر منزل آسان راہوں کی بنا دے، اس کی غلطیوں کو تاہیوں کو بخش دے۔ اس نے تیرے محبوب کی آل کی خاطر دنیاوی عشق کو تیاگ دیا ہے، اسے عشق حقیقی کی حقیقت عطا فرما۔ احمد سبحانی کی ہچکی بند گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جا رہا تھا، اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک سید زادہ شہزادہ رو رو کر اللہ سے التجائیں کر رہا تھا۔ اوئے احمد سبحانی، اوئے تو کتنا خوش قسمت ہے، اوئے گندے! یہ اس کے اندر کی آواز تھی جس نے احمد سبحانی کی آنکھوں کو ساون بھادوں میں بدل دیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے معطر پانی سے باوضو ہونے لگا۔ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی کی دعا ایک آل رسول کے منہ سے نکلی ہو تو پروردگار کیسے رد کر سکتا ہے؟ مگر یکدم اسے صبور احمد کی آواز نے خوفزدہ کر دیا تو وہ توجہ سے سننے لگا۔ میرے اللہ، اس نے عشق کے عین کی توہین برداشت نہیں کی، یہ تار کے دنیا ہو گیا، اسے اپنا قرب میرے بعد بالکل اسی طرح عطا فرمانا جس طرح مجھ پر کرم کیا گیا ہے۔ میرے عظیم رب، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اب تھک گیا ہوں، اس گناہ آلود زندگی سے میرا جی اکتا گیا ہے، گندگی سے لتھڑی دنیا میں میرا دم گھٹتا ہے۔ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ پروردگار، شین اور کاف کو بھی کامیابیاں عطا فرما، ان کو بھی مشکلات میں اپنے سہارے کی صورت میں غیب سے مدد فراہم فرما۔ کرم کر اللہ، کرم کر۔ صبور احمد کی التجائیں ختم ہوئی تو احمد سبحانی پتھرا گیا، کیونکہ وہ جب سے صبور احمد کو جانتا تھا اسے اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ صبور احمد اللہ سے ضد کر کے اپنی بات منوانے کے قائل تھے، مگر یہ کیسی ضد کر لی انہوں نے کہ زندگی کو موت پر ترجیح دے دی، اور ان باتوں اور درجات کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر پڑھا لکھا ہونے کی بنا پر یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ اللہ کا دوست جب اس سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اپنے دوست کو خالی نہیں لوٹاتا۔ بازار حسن کی پوری برادری اس وقت ایک کوٹھے پر جمع تھی۔ حیا کو ملزم بنا کر اس میں پیش کیا گیا تھا۔ گڈی بائی نے یہ کیس برادری میں پیش کیا تھا کہ حیا اب یہ کام نہیں کرنا چاہتی، وہ خاندان اور کاروبار کو پٹا لگا رہی ہے، اس سے کام کا لائسنس چھین لیا جائے اور یہ کوٹھا خالی کروایا جائے تاکہ کام کا تسلسل نہ رک سکے۔ اس وقت پنچایت میں تماش بین اور بدماش بھی مدعو تھے، مگر حیا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پنچایت کا سرپنچ، جو کہ اس بازار کا پرانا کاروباری شخص حمیدہ تھا، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خود بھی حیا کی دیر پر تاؤ کھا رہا تھا۔ گڈی بھائی، ہم کوئی اس کے زر خرید غلام نہیں ہیں، حمیدہ گڈی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تو سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں جانتی ہوں حمیدہ جی کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، مگر اس ناز ہونی کو بھی آ جانا چاہیے تھا، وہ حمیدہ کو مکھن لگاتے ہوئے بولی، اور ابھی تک وہ اپنا شہزادہ جبرو بھی تو نہیں آیا۔ گڈی نے گویا حمیدے کو یاد دلایا کہ اس کا ایک مہرہ پنچایت میں کم ہے۔ ابھی باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ حیا کی آمد ہوئی اور پرانی طوائفوں نے اس کی آمد پر ناک منہ چڑھایا، کیونکہ حیا نے سر پر سکارف لپیٹا ہوا تھا اور اپنے بدن کو ایک چادر میں لپیٹ کر حسن کو دوبالا کیا تھا، مگر وہ پردہ کرنا چاہتی تھی۔ چونکہ پنچایت اس کے خلاف تھی، اسی لیے وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا عاشق لاڈو بھی تھا جس نے کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، کیونکہ وہاں پر موجود تماش بین بھی اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ وہ حیا کے ساتھ زبردستی آ گیا تھا، جبکہ حیا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آئے۔ چونکہ اس پنچایت کی اطلاع تمام بدماشوں اور چیدہ چیدہ تماش بینوں کو تھی، ان میں لاڈو بھی شامل تھا۔ وہ ضد کر کے حیا کے ساتھ آ گیا تھا۔ بڑی حاجن بن کر آئی ہو، یہ گڈی بائی کے الفاظ تھے جو اس نے حیا سے کہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حیا، حمیدہ اس سے مخاطب ہوا تو وہ متوجہ ہو گئی۔ تم پر الزام ہے کہ تم یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ حیا کا مختصر جواب سن کر سب کو سانپ سونکھ گیا۔ میں اب یہ کام نہیں کروں گی۔ مگر کیوں؟ حمیدہ ہی بول رہا تھا۔ گڈی بائی جو کہ میری ماں ہے، وہ جب تک میرے باپ کا نام پتہ نہیں بتائے گی میں اس کیوں کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ حیا کی زبان درازی پورے بازار میں مشہور تھی۔ میں تم پر ایک انکشاف کر دوں حیا، حمیدہ بولا تو حیا اور لاڈو تجسس سے اس کی سمت دیکھنے لگے کہ وہ کون سے انکشاف کرنے والا ہے۔
گڈی بائی تمہاری ماں نہیں ہے۔ حیا خود کو زمین میں گڑا محسوس کرنے لگی تھی۔ لاڈو کبھی حیرت سے گڈی بائی اور کبھی حیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ حیا کو کن الفاظ میں تسلی دے۔ حیا اس انکشاف کو سن کر لرز گئی تھی۔ وہ باری باری سب بدماشوں اور تماش بینوں سے نظر چرا رہی تھی۔ طوائفیں کہکہے لگا کر ہنسنے لگیں۔ اب بھی اس بات کا جواب نہیں دو گی کہ تم اس کاروبار کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ حمیدہ اس انکشاف کے بعد محسوس کر رہا تھا حیا اندر سے ٹوٹ گئی، مگر اس کے جواب نے سب کی بولتی بند کر دی تھی۔ اب تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، وہ پرعزم انداز سے بولی تو حمیدہ بول پڑا، تمہیں یہ بازار چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ بازار کس کی اجارہ داری ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ یہ پنچایت کا فیصلہ ہے۔ گڈی بائی نے لقمہ دیا تو حمیدے نے اس کو ہاتھ کھڑا کر کے خاموش ہونے کا اشارہ کیا، مگر اس کے اس فکرے نے حیا کی توپوں کا رخ گڈی کی طرف کر دیا تھا۔ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اس جیسی کمینی اور بے غیرت طوائف کے وجود سے جنم نہیں لیا۔ اس کی زبان انگارے برسانے لگی تھی۔ گڈی بائی کے نتنے پھولنے لگے، مگر حیا کی آواز میں دم خم تھا۔ اسے خاموش ہی رہ کر حیا کی بات سننے کی مجبوری تھی۔ میری ماں ایک طوائف ضرور ہوگی، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری طرح کم ظرف اور گھٹیا کردار کی مالک نہیں ہوگی۔ حیا تم پنچایت کی توہین کر رہی ہو۔ حمیدہ اونچی آواز میں بولا تو حیا کی آنکھوں میں جوش اور انتقام کی سرخی دیکھ کر اندر سے وہ بھی دہل گیا تھا۔ کون سی پنچایت؟ حیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو لاڈو نے اپنا اسلحہ الرٹ کر لیا۔ یہ پنچایت، میں تھوکتی ہوں اس پنچایت پر اور پنچایت بلوانے والیوں پر۔ اپنی زبان کو لگام دو نادان لڑکی، ایک بوڑھی طوائف نے حیا کو ڈانٹنے والے انداز میں جھڑکا تو وہ اور بھڑک گئی۔ تم بھی اس بے غیرت کا ساتھ دے رہی ہو۔ کیا طوائفوں کے منشور میں یہ بات درج نہیں ہے کہ کوئی بھی طوائف دوسری کو دھوکہ نہیں دے گی؟ دھوکہ تو تم دے رہی ہو، ہمیں اس کاروبار سے غداری کر رہی ہو، ایک اور طوائف بولی۔ پہل اس بے غیرت نے کی ہے۔ حیا کا اشارہ گڈی بائی کی طرف تھا۔ پوچھو اس سے کہ تہجد کے وقت مجھے اپنے چند گنڈوں کے ساتھ تشدد کر کے کوڑا سٹینڈ پر کیوں پھینک آئی تھی؟ پوچھو اس بے غیرت سے۔ حیا کی بات نے تمام حاضرین پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ اور تم حمیدے؟ وہ حمیدے کی جانب مڑی تو وہ نظریں چراتا ہوا سہم گیا۔ اس کے کہنے پر یک طرفہ فیصلہ کرنے لگے تھے۔ اس پنچایت میں کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ میرا باپ کون ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ میری ماں کون ہے؟ میں کہاں سے آئی ہوں؟ اس کی نم آواز میں بھی گونج تھی، گھن گرج تھی۔ تمام طوائفیں سہم کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے جس کے منہ میں حلال کا نوالا گیا ہو۔ یاد رکھو، تم نے مجھ پر ایک انکشاف کیا ہے، ایک میں بھی انکشاف کروں گی جو تمہاری روحیں تڑپا دے گا۔ ذرا دل سنبھال کر بیٹھو۔ حیا جان بوجھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کہی ہوئی بات کا رد عمل دوسروں کے چہروں پر دیکھنا چاہتی تھی۔ سب کے چہرے ہونکوں کی طرح اسی کی جانب متوجہ تھے۔ وہ اکیلی ہی جان محفل بنی ہوئی تھی۔ وہ کوٹھا سرکاری کاغذات میں میری ملکیت ہے۔ میں اس جائیداد کی بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ اس نے اپنا انکشاف بتانا شروع کیا تو سب کے دل آنے والے لمحات کی سنگینی کا اندازہ کر کے دھڑکنا بھول گئے تھے۔ میں اس جائیداد کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہوں۔ تم سب کان کھول کر سن لو، اب اس جگہ پر حیا کبھی نہیں ناچے گی اور نہ ہی کسی کو ناچنے دے گی۔ اس کی شہادت کی انگلی اس انداز میں کھڑی تھی گویا سب کو تنبیہ کر رہی ہو کہ اس کی راہ میں ٹانگ اڑانے کی جرات مت کرنا۔ اس جگہ پر مدرسہ بنے گا اور بچے بچیاں قرآن کریم پڑھیں گے۔ اس بات نے طوائفوں کی روح فنا کر دی تھی۔ وہ دیوانیوں اور پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ تماش بین اور بدماش بھی حیا کے اس فیصلے پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریزاں تھے۔ وہ خاموش ہو کر حمیدے کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ اگر کسی نے میرے کام میں مداخلت کی جرات کی تو یاد رکھنا میں بھی تم لوگوں میں ہی پلی بڑھی ہوں۔ رکاوٹ ڈالنے اور ڈلوانے والے کو زندہ جلا دوں گی۔ تم نے صرف طوائف کی زبان دیکھی اور سنی ہے، مگر عشق کی تباہ کاریاں نہیں دیکھی۔ آخری فقرہ تمام حاضرین میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھے کہ حیا پاگل ہو گئی ہے، مگر لاڈو نے ہوائی فائرنگ کر کے تمام کو حواس باختہ کر دیا۔ میں اپنی ماں اور باپ کو خود ہی ڈھونڈوں گی، وہ مجھے ضرور ملیں گے۔ بس اب پنچایت ختم اور ہمیشہ کے لیے حیا کو بھول جاؤ۔ وہ گھن گرج کے ساتھ طوائفوں، بدماشوں اور تماش بینوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی باہر آئی اور لاڈو کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ تمہارا بہت شکریہ لاڈو۔ حیا نے اپنے گھر پہنچتے ہی اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، وہ دل کی بات زبان پر نہیں لا پا رہا تھا۔ حیا، کیا تم واقعی آج کے بعد نہیں ناچو گی؟ حیا نے ایک کرب سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں جوانی میں ہی اس گناہ کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ گناہ آلود اور تعفن زدہ ماحول مجھے قتل کرتا ہے۔ میرا دم ہر روز گھٹتا ہے، میں گھٹ گھٹ کر ہر روز نہیں مرنا چاہتی۔ میں مسلمان ہوں، خودکشی کو حرام سمجھتی ہوں۔
میں اس ماحول میں بہت خوش تھی۔ روپیہ، پیسہ، دولت اور چاہنے والوں کی فراوانی، میرے ایک اشارے پر کئی بیوقوف اپنی جانیں دینے پر تیار تھے۔ یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، مگر وہ دور کہیں خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، ایک دن ایک عاشق رسول نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ وہ سادات گھرانے کا عاشق تھا، اور لاڈو تم جانتے ہو اصل عشق اسی گھرانے سے شروع ہوا ہے۔ میں اسے اپنا عاشق سمجھتی رہی، مگر اس کے عشق کی بلندی اور عظمت کو سلام کرتی ہوں کہ میری مرضی شامل ہونے پر بھی اس نے کبھی مجھے چھوا نہیں۔ وہ عظیم عاشق تھا۔ میں اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو گئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی تو لاڈو کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ وہ عاشق میری زندگی سے تو چلا گیا، مگر مجھے سادات گھرانے کی عزت و عظمت کا درس ایک تھپڑ میں ہی بتا گیا۔ میں نے جب سے سید صبور احمد کے بدن سے گندگی صاف کی ہے، اس دن سے میرے دل سے دنیاوی عشق نکل گیا ہے۔ روپیہ، پیسہ، عاشقوں کی ادائیں اور یہ گندگی اس طرح دھل گئی ہے کہ مجھے ان چیزوں سے تو نفرت ہونا ہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے بھی گھن آنے لگتی ہے۔ مجھے عشق کے گھرانے سے عشق کے کاف کا درجہ ملا ہے، اور میں اس درجہ کی نگران ہوں۔ میں اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کر کے آخرت سنوارنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت گناہ اور جرم کیے ہیں۔ شریعت کے خلاف کام کر کے دوزخ کا ایندھن بننے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں عشق کی رکھوالی ہوں اور اس کی چوکیداری کرتے ہوئے موت کی طلبگار ہوں۔ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی عشق کے آخری حرف کاف کو سرخ رو کروں گی۔ اس کی آنکھیں رم جھم برسنے لگی تھیں، لاڈو کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ حیا کے سر سے سکارف کھسک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، حیا، لاڈو جس حیا کا عاشق تھا وہ کل کی طوائف تھی، مگر آج جو حیا اس بدمعاش کے سامنے کھڑی ہے وہ عشق کی رکھوالی ہے اور سادات کے در کی فقیرنی بھی۔ مجھے آج کی حیا پر فخر ہے، اور میں آج کی حیا کا بھائی بننے پر خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ اس نے حیران پریشان حیا کے سر پر سکارف درست کر دیا۔ حیا اس آوارہ نکھٹو عاشق کو نکما سمجھتی رہی تھی، وہ اس کے خیالوں سے بھی بلند نکلا تھا۔ حیا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تو وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میں تمہارے ماں باپ کا کھوج لگاؤں گا۔ آج سے کوئی بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو تم دیکھنا لاڈو تم پر قربان ہو جائے گا، مگر دشمن کی آنکھیں نکال لے گا۔ حیا کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو پھر مدرسے کا کام شروع کریں، اس نے اپنے بھائی لاڈو سے کہا تو وہ بولا، میری ایک شرط ہے۔ حیا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مدرسہ کا جو بھی کام ہوگا اس میں پیسہ میرا خرچ ہوگا۔ شاید خداوند کریم کو میری یہی ادا پسند آ جائے اور میں روز محشر کملی والے کے مہربان سائے سے فیضیابی پا سکوں۔ حیا نے مسکرا کر اس کے دلی جذبے کی قدر کی اور اس کی بات مان لی، مگر بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ اس بات نے حیا کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی لبوں سے بیان کی تو لاڈو مسکراتا ہوا بولا، تمہارا بھائی کس مرض کی دوا ہے؟ ماں باپ نے یہی تو مجھ پر مہربانی کی ہے کہ مجھے دنیاوی تعلیم کی بجائے دینی تعلیم سے نوازا ہے۔ بس میں ہی بدبخت تھا، راستہ بھول گیا تھا۔ حیا کو لاڈو کی باتوں سے اپنائیت کا احساس ہوا تو وہ رونے لگی۔ اب تم کبھی بھی نہیں رو گی، اب تم دیکھنا کہ لاڈو تمہاری زندگی میں کانٹے بونے والوں کو کس اذیت سے دوچار کرتا ہے۔ اس نے اپنی کلاشنکوف وہیں رکھی اور نیچے بازار میں آ گیا۔ اس کا سامنا جبرو سے اس طرح ہوا کہ لاڈو سیڑھیاں اتر رہا تھا اور جبرو حیا کے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے والا تھا۔ لاڈو اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جبرو کا زندگی میں پہلی بار کسی نے راستہ روکا تھا۔ اس کے پالتو گنڈے اور ساتھی لاڈو کو حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ آج اس کی موت آ گئی ہے۔ حیا اب ناچتی نہیں ہے اور تم اوپر نہیں جا سکتے۔ لاڈو نے اپنا بازو آگے کر دیا تو جبرو نے بہت ضبط سے کہا، مگر تم کیوں مجھے روک رہے ہو؟ وہ میری بہن ہے۔ یہ سننا تھا کہ جبرو کا کہا پورے بازار میں گونجا۔ اس کے کہے کی وجہ سے حیا فوراً بالکنی کی طرف بڑھی تو کئی اور طوائفیں بھی دونوں بدماشوں کا جھگڑا دیکھنے کے لیے بالکنیوں میں آ گئیں۔ جبرو کہا لگاتا ہوا بولا، بدماش ہو بدماش ہی رہو، بہن کے دلال نہ بنو۔ یہ سننا تھا کہ لاڈو نے ایک زوردار گھونسا جبرو کی ناک پر مارا اور بولا، تم جیسے کتوں کو بھونکنے سے روکنے کے لیے ہی میں اس دروازے کا چوکیدار بنا ہوں۔ پہلی بار کسی نے جبرو کو اس طرح گھونسا مارا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، مگر ہوش آنے پر توہین کا احساس شدت سے ہوا تو وہ لاڈو کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا۔ جبرو کے گنڈے اکیلے لاڈو پر پل پڑے، وہ جواں مردی سے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ بازار میں یوں لگتا تھا کہ دو بیلوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ بازار کے ماحول کے مطابق بوتلوں کے کریٹ اور دیگر متعلقہ سامان کی تباہی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حیا تڑپتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اتر کر آئی تو ایک اڑتی ہوئی بوتل نے اس کے ماتھے کا استقبال کیا۔ وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا، مگر اس نے پرواہ نہ کرتے ہوئے لاڈو کو بچانے کے لیے کنڈوں سے الجھنا شروع کر دیا۔ جبرو نے کلاشنکوف کے ہوائی فائر کرتے ہوئے حیا کو اپنی جانب متوجہ کیا اور بولا، میں نے کہا تھا نا حیا کہ 8 دن بعد جب آؤں تو سب کچھ بدلا ہوا ہو،
मगर तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। ये कल का आशिक आज भाई बन गया है। ये सब कुछ खत्म होगा तो कोई भी आइंदा के लिए किसी तवाइफ को सीधी राह पर नहीं ले आएगा। उसने ये कहकर पूरा ब्रश लाडू के सीने में मार दिया। वो तड़पता हुआ खून में लथपथ वहीं ढेर हो गया। चंद लम्हे तो हया सकते की कैफियत में रही, फिर वो भागती हुई लाडू की लाश से लिपट गई और बयान करने लगी। उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था, कोई भी उसकी दाद रसी के लिए आगे ना बढ़ा था। जबरू और उसके साथी बढ़ के मारते हुए वहां से चले गए। ये बिल्कुल फिल्मी मंजर था, कोई भी हया की मदद के लिए नहीं आया था। वो लाडू की लाश से लिपट लिपट कर रो रही थी और रोती रोती बेहोश हो गई। वो ये भी ना देख सकी कि एक कीमती गाड़ी से कोई सफ़ेद पोश उतरा और उसने खून में लथपथ हया को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। हया तो उस शख्सियत को ना देख सकी, मगर वहां बाजार में मौजूद तवाइफों और तमाशबीनों ने उसको देख लिया था। मगर हैरत और गम से गुड्डी बाई की आंखें फटने को थीं। वो जानती थी कि ये आदमी जो हया को ले गया है वो उसका बाप है। वो रात अहमद सुबहानी के लिए क़यामत से कम ना थी। शैतान ने उसे चुंगल में फांसने के लिए बेहतरीन जाल बुना था और वो उसमें बुरी तरह फंस भी गया था। मगर ऐन वक्त पर सबूर अहमद की मुदाखलत से शैतान मरदूद भाग निकला था। मगर जैसे ही अहमद सुबहानी की आंख खुली, वो बाबू कोचवान के घर में अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था और उसके कपड़े पानी से भीगे हुए थे। इसका मतलब था कि वो ख्वाब नहीं देख रहा था, क्योंकि सबूर अहमद सजदे में गिरे अल्लाह ताला के हजूर उसकी रूहानियत की बुलंदी और इश्क की राहों में कामयाबी से चलने की दुआएं मांग रहे थे। अहमद सुबहानी को यह सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने सबूर अहमद के बारे में हाकिम अली शाह से सुन रखा था कि वो अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं, मगर अब वो उनके साथ पहला सफ़र कर रहा था। उस पर सबूर अहमद का किरदार खुलने लगा था कि हालात व वाक़यात ही मजबूर करते हैं कि सबूर अहमद उनका मुकाबला करें, और उनकी यही खूबी थी कि वो उन हालात व वाक़यात के कालब में ढल जाते थे। उन्होंने सुबह का नाश्ता मुख्तसर किया हुआ था। अपना सामान समेट कर वो बाबू कोचवान के तांगे में बैठ कर खुदा बख्श की हवेली की जानिब रवाना हो गए। बुलबुल के टापों की आवाज़ मध्यम थी, क्योंकि कच्ची सड़क होने की वजह से आवाज़ कम आ रही थी और मिट्टी उड़ रही थी। दूर तक फैला हुआ सब्ज़ा आंखों को फरहत और सुकून बख्श रहा था। अहमद सुबहानी को दुख होने लगा कि वो यूं ही दूसरे मुल्कों की सैर करके रुपया और वक्त बर्बाद करता रहा। उसके मुल्क का एक छोटा सा गांव था जो जर्मनी, यूरोप और अमेरिका, कनाडा से कहीं खूबसूरत था। उसे खेतों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू उन मुल्कों में कहीं नहीं मिली थी। उसकी आंखों में इस मंजर को देखकर पसंदीदगी के तासुरात थे और पहले वक्त ज़ाया होने का दुख भी नुमाया था। बाबू, सबूर अहमद बाबू से मुखातिब हुए तो वो पीछे मुंह करता हुआ बोला, जी शाह जी, कोई बात ही सुना दो यार, माहौल उदास लगता है। अहमद सुबहानी ने सबूर अहमद के लहजे से महसूस किया कि वो अभी तक खैरा और कंगनी के वाक़यात पर गमगीन और दुखी हैं। शाह जी, जब से खुदा बख्श की पोती को साया हुआ है, सच पूछें तो हर बंदा ही परेशान है जी। वो बुलबुल को एक जानिब मोड़ता हुआ बोला तो ट्यूबवेल की आवाज़ ने माहौल में खुशगवारियत फैलाने की अपनी सी कोशिश की थी, और फिर कंगनी ने जो दहशत फैलाई हुई है, बस तौबा ही भली है जी। बुलबुल के टापों की आवाज़ अब कानों को लुभाने लगी थी, क्योंकि तांगा पुख्ता और तारकोल से बनी हुई सड़क पर चढ़ गया था। मैंने कंगनी से कह दिया है, वो अब किसी को तंग नहीं करेगी। तुम बताओ, रात को किसी घर से रोने और चीखने की आवाज़ें तो नहीं आई ना? सबूर अहमद अपनी बात की तस्दीक चाहते थे या फिर बाबू को मुतमईन करना चाहते थे। ये बात अहमद सुबहानी की समझ से बालातर थी। वो तो तांगे की पिछली सीट पर बैठा उन दोनों की बातें सुन सुनकर हैरान हो रहा था। वो पढ़े लिखे माशरे में ज़िंदगी गुजारने वाला बाशऊर शहरी था और उसके लिए इन बातों की कोई भी हकीकत नहीं होनी चाहिए थी। मगर जब से उसने इश्क के ऐन का चोला पहना था, उस पर खालिक कायनात की बनाई हुई दुनिया के असरार खुलने लगे थे। अब वो इन बातों को सच भी मानता था और भूत प्रेत पर एतबार भी करने लगा था। नहीं जी, रात तो इस तरह गुजर गई कि पता ही नहीं चला। बाबू का तसल्ली बख्श जवाब सुनकर सबूर अहमद ने भी पुरसकून सांस खारिज की। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, सड़क के बीचों बीच एक पागल औरत जो अपने सर को खुजा रही थी, कभी इधर हो जाती और कभी उधर हो जाती। सबूर अहमद ने जान लिया कि यही खैरा है। बच जा खैरा बीबी, बाबू की बात ने तस्दीक कर दी कि यही खैरा है। उसके पास जाकर तांगा रोकना बाबू। सबूर अहमद की आवाज़ रुंध गई थी। बचपन इकट्ठे गुजारा था और फिर खैरा उनसे दिली लगाव भी रखती थी। वो इस गांव में सबूर अहमद को तंग करने वाली वाहिद लड़की थी, वरना बाकी सभी उसकी इज्जत करते थे। इज्जत खैरा भी करती थी, मगर इस बात पर इतराती थी कि सबूर अहमद उसकी बातों और चुलबुली शरारतों का बुरा नहीं मनाते थे। बुलबुल भी सबूर अहमद की बात समझकर खैरा के पास जाकर रुक गई तो सबूर अहमद तांगे से उतरकर हैरान और परेशान खैरा के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबू कोचवान और अहमद सुबहानी भी एक तरफ थे। खैरा सख्ते की कैफियत में मुब्तला होकर सबूर अहमद को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे।
خیروں کے شعور میں کھلبلی مچنے لگی تھی۔ وہ اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مار کر یاد کرنے لگی کہ اس نے صبور احمد کو کہیں دیکھا ہے۔ یکدم اس کا شعور یادداشت کی پٹڑی پر چڑھا تو اس کی آنکھوں نے جھلمل کر کے پیہم برسات کی صورت اختیار کر لی۔ وہ صبور احمد کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھو کر غور سے دیکھنے لگی۔ صبور احمد جھلمل آنکھوں سے اس کے سامنے تصویر بنے کھڑے رہے اور چند ساعتوں کے بعد بولے، مجھے پہچانا ہے خیرہ؟ وہ روکھی روکھی اور اجاڑ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور صبور احمد کا ہاتھ پکڑتی ہوئی دور کہیں اندر کے کنویں سے بولی، مستہ؟ صبور احمد کی آنکھیں رمجم بھرسنے لگیں۔ دراصل وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خیرہ شعور کی دنیا میں لوٹ آئے، اور اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تقدیر کے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر صبور احمد کو قلبی سکون پہنچا۔ وہ بھی خیرہ کی ہوش کی دنیا میں واپسی چاہتے تھے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ صبور احمد نے اس کے سر کو اس کی چنی سے ڈھانپتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بولی، یہ تو مجھ سے نہ پوچھ، اپنے مالک سے پوچھ۔ اس کا اشارہ رب کریم کی طرف تھا۔ وہ تو مہربان ہے، مالک ہے، ہمیں بتانے کا پابند تو نہیں ہے۔ صبور احمد کی معرفت کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق چولا پہن لیا تھا۔ پر میں نے کیا بگاڑا تھا؟ ایک بار پھر آنسوؤں کی لڑی خیرہ کی آنکھوں سے جاری ہو گئی۔ اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کا کچھ بگاڑتا ہے۔ اپنے بندے؟ ہاں خیرہ، جو اس کے بندے ہوتے ہیں اور جو اس کو بہت محبوب ہوتے ہیں، وہ ان سے آزمائشیں لیتا ہے، پھر اپنی آزمائش پر صابر و شاکر رہنے والے کو انعام دیتا ہے۔ کیا میں اس کی محبوب بندی بن سکتی ہوں؟ تم ہو، صبور احمد نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، کیونکہ خیرہ اب ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ تم اس کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو، اسی لیے تو تم کو اس نے آزمایا ہے۔ اس کی آزمائش پر واویلا کر کے ناشکری نہ ہو خیرہ، بلکہ اس کے انعام کی حقدار بننے کی کوشش کرو۔ وہ صبور احمد کے سراپا کا جائزہ لینے لگی، جن کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ خیرہ اب اور کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ وہ واپس کھیتوں کی جانب مڑنے لگی اور پھر صبور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں اس کی صابر و شاکر بندی بننے جا رہی ہوں مستہ، دوبارہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم بھی عاشق ہو۔ وہ سرتا پاؤں صبور احمد کو لرزا گئی۔ ان کی نظریں یکدم اٹھی، مگر خیرہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ وہ کیا کہہ گئی تھی؟ کتنی بڑی بات اس نے صبور احمد کو کہہ دی تھی۔ اس بات میں کتنی سچائی تھی، اس کا اندازہ تو صبور احمد کو ہی تھا، یا پھر اس کے مالک کو۔ بلبل ایک بار پھر اپنی راہوں کی جانب چل پڑی۔ تانگے میں مکمل خاموشی تھی، مگر احمد سبحانی اب کچھ کچھ صبور احمد کی عادت سے واقف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چند لمحات یوں ہی گزریں گے اور صبور احمد اگلی بات کریں گے، اور وہی ہوا۔ خدا بخش کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اب صبور احمد کا لہجہ اور انداز بالکل عامیانہ تھا۔ ان کو اپنے اوپر بہت اختیار تھا۔ اس فکرے میں وہ سب کچھ چھپ گیا تھا جو پہلے 1 کلومیٹر پیچھے ہوا تھا۔ اس کا نام عبدالجبار ہے جی، اس کی بیوی شہر سے بیاہ کر آئی ہے، بہت ماڈرن ہے۔ بابو نے گویا انگلش کا لفظ بولنے کی کوشش کی تھی۔ صبور احمد اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور اس کا چھوٹا بیٹا تو بس شہر کا ہی ہو کر رہ گیا ہے جی۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ کرنا کیا ہے جی، کھلا روپیہ پیسہ ہے، عیش کرتا ہوگا جی، اور کیا کرے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ سیدھا نام تو جبران ہے جی، پر الٹا نام اس کا بھلا سا ہے۔ بابو ذہن پر زور دینے لگا۔ چلو چھوڑو بابو، لگتا ہے کہ ہم خدا بخش کی حویلی پہنچ گئے ہیں۔ صبور احمد نے سامنے ہی خوبصورت حویلی دیکھتے ہوئے کہا۔ حویلی اپنی پوری شان و شوکت سے کھیتوں کے بیچوں بیچ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکا ہلکا سفید رنگ، جبکہ کھڑکیاں دروازے براؤن رنگ کے پینٹ کیے ہوئے تھے، جو حویلی کی شان کو مزید بڑھا رہے۔ صبور احمد اس لمحہ ایک انتہائی سلجھے اور منجے ہوئے عالم دین کو اپنے الفاظ اور مناظرے سے شکست دینے والے مناظر اسلام کے روپ میں آئے ہوئے لگتے تھے۔ اوپر سے ترا یہ کہ ان کا تعلق ایک عظیم گھرانے اور مذہبی نسل سے تھا۔ صبور احمد اور احمد سبحانی اس حویلی کو پہلی بار دیکھ رہے تھے، جبکہ صبور احمد کا بچپن اسی گاؤں میں گزرا تھا۔ مگر اب یہ حویلی اس طرح لگتی تھی کہ کسی نے اچانک اس کو کھیتوں کے بیچوں بیچ دریافت کر لیا ہو۔ بابو اسی گاؤں کا تھا، وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ بلبل خود ہی جا کر چودھری خدا بخش کی حویلی کے سامنے رک گئی۔ صبور احمد بھی تانگے میں ہی تھے کہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک ملازم ان کی طرف بڑھتا ہوا بولا، اوئے بابو، یہ کس کو لے آئے ہو؟ چودھری صاحب کو پتہ چل گیا تو تیری ٹانگیں تڑوا دیں گے۔ بابو نے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے اس کے کان میں کچھ کہا تو اس کی دوڑیں لگ گئیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حویلی کا جہازی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ صبور احمد نے بابو کو رخصت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ نا جی، میں تو نہیں جاؤں گا۔ مقدروں سے تو آپ کی خدمت کرنے کا موقع ہاتھ لگا ہے، میں اسے گنوا نہیں سکتا۔ صبور احمد نے اسے سینے سے لگایا اور ہنستے ہوئے بولے، اللہ تعالیٰ نے جو روزی آج تمہارے حصے میں لکھی ہے، کیوں اس کو ٹھکرا رہے ہو؟
وہ روزی اور رزق تمہارا منتظر ہے، اس کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ صبور احمد نے اسے بازوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، یہ بابو کے مرشد کا حکم تھا۔ اس نے صبور احمد کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور احمد سبحانی سے ہاتھ ملا کر بغل گیر ہوا اور اللہ حافظ کہتا ہوا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چودھری خدا بخش گو کہ اس کا پیر بھائی تھا، مگر اس نے گاؤں میں اپنا شملہ اونچا رکھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی بابو کی خیر خیریت بھی دریافت نہ کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بابو کوچوان اپنی اوقات میں رہتا ہوا صبور احمد اور احمد سبحانی کو اندر جاتا ہوا دیکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ملازم سفید گھوڑا لے کر حویلی کے اندر جانے لگا ہے۔ وہ گھوڑے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے ملازم کو روک لیا۔ رحیمو او رحیمو، وہ اس کی آواز پر رک گیا اور گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ وہ خود ہی حویلی کے اندر چلا گیا۔ کہو بابو، کیا بات ہے، آج صبح صبح یہاں کھڑے ہو؟ رحیمو اس کے پاس آتا ہوا بولا تو بابو نے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ گھوڑا آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ چودھری صاحب نے کب اور کہاں سے خریدا ہے؟ رحیمو اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ تو بھی جھلا ہے، بھلا کبھی چودھری صاحب کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ گھڑ سواری کرتے ہیں؟ بابو نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ گھوڑا تو صرف چھوٹے چودھری صاحب کی ملکیت ہے، وہ جب بھی گاؤں آتے ہیں اس پر گاؤں کی سیر کرتے ہیں۔ بابو حیرانی سے بولا، چھوٹا چودھری مطلب چودھری جبران؟ ہاں، اب بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چل جا، روزی روٹی کے متھے لگ اور مجھے بھی جھڑکی نہ پڑوا دینا۔ رحیمو کہہ کر اندر کی جانب چل دیا، مگر بابو کا ذہن یہ گتھی سلجھا نہ سکا کہ جس دن خیراں کی بارات تھی، اس کا لڑا قتل ہوا تھا، اس دن وقوعہ میں یہ گھوڑا اور گھڑ سوار سر فہرست تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن واردات چودھری جبران نے کی تھی۔ یہاں آ کر بابو کا ذہن غوطے کھانے لگا۔ اس نے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا، کہیں کسی نے اس کا خیال تو نہیں پڑھ لیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر بابو کی اذیت ناک موت یقینی تھی۔ وہ اس بات کو شاہ جی تک ضرور پہنچائے گا۔ وہ حویلی کے گیٹ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات گئے تک شاہ جی کا انتظار کرے گا، ان کو اسٹیشن چھوڑ کر آئے گا اور راستے میں اپنے خدشے کا اظہار بھی کرے گا۔ احمد سبحانی حیرانی سے حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ جتنے رقبے میں اس کی محل نما کوٹھی تھی، اتنا رقبہ تو چودھری نے ویسے ہی خالی صحن کے طور پر چھوڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اندر سے ایک 60 سالہ شخص ننگے پاؤں ہی بھاگتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی صحت قابل رشک تھی اور وہ جس انداز میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا، احمد سبحانی کو ڈر تھا کہ کہیں وہ آنے والا ان سے نہ ٹکرا جائے۔ صبور احمد اور احمد سبحانی ٹھٹک کر رک گئے۔ چودھری خدا بخش صبور احمد کو اپنی حویلی میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس کا مرشد زادہ تھا اور آل رسول بھی۔ یہ خدا بخش کے لیے بڑا اعزاز تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس کے گھر میں حاکم علی شاہ تو آتے رہتے تھے، مگر جب سے اس نے یہ حویلی بنوائی تھی، پہلی بار اس کے گھر اس کے مرشد زادے کی آمد ہوئی تھی۔ چودھری خدا بخش نے کئی بار حاکم علی سے اس بات کا گلہ کیا تھا کہ وہ اس کے غریب خانہ پر تشریف نہیں لائے اور نہ ہی کبھی چھوٹے شاہ جی تشریف لائے ہیں۔ آج اس کے دل کی تمام حسرتیں خوشیوں میں بدل گئی تھیں، کیونکہ حاکم علی شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ جب بھی صبور احمد کا دل چاہے گا تمہارے گھر چکر لگا آئے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ صبور احمد دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی حویلی تشریف لائے تھے۔ خدا بخش کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے صبور احمد کے ہاتھوں کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ صبور احمد نے اس کی دلی کیفیت کی قدر کی اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس نے احمد سبحانی سے ہاتھ ملایا تو صبور احمد نے بتایا کہ یہ بھی تمہارا پیر بھائی ہے۔ وہ احمد سبحانی کو گلے لگاتا ہوا خوشی سے بولا، بسم اللہ جی، میرے مقدر جاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، میرے مرشد میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ وہ ان کو لیتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ادھر تشریف رکھیں شاہ جی۔ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک بہترین پلنگ کی طرف اشارہ کیا جس کے پایوں کو رنگین نقش و نگار سے سجایا گیا تھا۔ خدا بخش نے صبور احمد کو ادب و احترام سے اس پلنگ پر بٹھایا اور احمد سبحانی کو سامنے کرسی پر بٹھا کر خود حویلی کے اندر کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ احمد سبحانی سادات گھرانے کی فضیلت و عظمت سے باخبر تھا، مگر کتنی عظمت و فضیلت تھی یہ راز اس پر آشکار ہو رہا تھا۔ وہ صبور احمد کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ پہلے دن ان کی شکل اور انداز دیکھ کر ڈر گیا تھا، مگر وہ آج اس کا راہبر اور رہنما بنا بیٹھا تھا اور خود احمد سبحانی اس کا مرید اور شاگرد خاص بن کر پہلی بار ان کے ساتھ ہی سفر پر نکلا تھا۔ اس پر ابھی تک کوئی ایسی آزمائش نہ آئی تھی کہ وہ تنہا اس کا مقابلہ کرتا۔ وہ خود کو اس صنعت کے اہل ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر تقدیر اس سے کیا آزمائش لینا چاہتی تھی وہ بے خبر تھا۔ ابھی تک تو وہ صبور احمد کی کرامات ہی دیکھتا جا رہا تھا، اب پتہ نہیں خدا بخش کے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ دروازہ کھلا تو خدا بخش اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا جگ اور 2 گلاس تھے۔ اس نے اپنے مرشد کی خدمت کے لیے کسی ملازم کو آواز نہیں دی تھی، بلکہ خود ہی صبور احمد کی خدمت کر کے راحت محسوس کر رہا تھا۔
اس نے پانی گلاسوں میں ڈال کر پہلے احترام سے صبور احمد کو پیش کیا اور پھر احمد سبحانی کو دیا اور خود ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چودھری خدا بخش کی عمر تقریباً 60-65 برس ہوگی، مگر دولت اور گاؤں کے پرسکون پرفضا ماحول نے اس کو ابھی تک تندرست و توانا رکھا ہوا تھا۔ اس کے 2 ہی بیٹے ابھی ناموں کے لحاظ سے سامنے آئے تھے۔ صبور احمد کبھی بھی اس کی گھر والی سے نہ ملا تھا، بلکہ وہ خدا بخش سے بھی اپنے گھر پر ہی ملا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کی حویلی آئے تھے۔ اب اس کے گھر میں کون کون تھا یہ کچھ دیر بعد پتہ چلنے والا تھا۔ سرکار، خدا بخش نے عاجزی سے صبور احمد کو پکارا تو وہ اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، صبور احمد نے پانی ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا پریشانی ہے؟ سرکار، ایک مسئلہ ہے جو الجھتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے رب کے حضور التجائیں کی ہیں کہ وہ اس پریشانی کو رفع فرمائے اور مجھے نجات عطا فرمائے، اور پھر کل مجھے بڑے شاہ جی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ وہ آپ کو بھیجیں گے، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ کیا شان ہے سونے اللہ کی، آپ آج تشریف لے آئے۔ صبور احمد نے اس کی بات سنی اور چارپائی پر دونوں پاؤں رکھ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ میرے پاس وقت کم ہے اور سفر زیادہ ہے، مجھے مزید مت الجھاؤ، اپنی پریشانی بیان کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا، وہ کرم فرمائے گا۔ صبور احمد چاہتے تھے کہ خدا بخش اپنی زبان سے تمام مدعا بیان کرے، مگر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جھٹکے کے لیے تیار رہنا۔ احمد سبحانی کے اندر سے کوئی بولا تو وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ صبور احمد کے خاموش لب دیکھ کر وہ اس بات پر خوش بھی ہوا کہ یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ کیا وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آنے والی چند معلومات کو پہلے سے ہی جان سکے؟ اس نے صبور احمد کی طرف دیکھا تو وہ بولے، جھٹکے کے لیے تیار رہنا۔ اس بار ان کی زبان سے وہی الفاظ سن کر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ صبور احمد اور اس کا انداز اسے کس قسم کی وارننگ دے رہے ہیں، مگر وہی ہوا جس کی بار بار وارننگ اسے دی جا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہونے والی نوجوان لڑکی سمیلہ کو دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ماڈرن والدین اور پھر خدا بخش بھی اندر داخل ہوا۔ احمد سبحانی اپنی بے وقوفی پر خود ہی نادم ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ ان سے کل ٹرین میں مل چکا تھا، مگر کل کی نسبت لڑکی کا چہرہ آج حشاش بشاش اور تر و تازہ تھا، جبکہ احمد سبحانی کو دیکھ کر اس کے والدین کی بھی وہی حالت ہوئی تھی جو احمد سبحانی کو انہیں دیکھ کر ہوئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے پیچھے مڑ کر خدا بخش سے کچھ کہنا چاہا تو وہ پہلے ہی بول پڑا، عبدالجبار کیا سوچ رہے ہو؟ سرکار کو سلام کرو۔ عبدالجبار ششدر کھڑا تھا، وہ کبھی صبور احمد اور کبھی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی بھی ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کی نظر میں صبور احمد اور احمد سبحانی اعلیٰ پائے کے فراڈیے تھے۔ سمیلہ کی خوبصورتی کا بھی کوئی ثانی نہ تھا، وہ ابھی جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھنے کی گناہگار ہی ہوئی تھی۔ گول چہرہ، سفید رنگت، ہونٹوں میں گلاب کی آمیزش، لامبا قد اور گہری سیاہ آنکھیں۔ اس کی مثال ڈھونڈنا تو دور کی بات، سوچنا بھی پریشان کر دینے والی بات تھی۔ اس نے صبور احمد کو سلام کیا اور اشارے سے احمد سبحانی کو سلام کیا، مگر وہ اس سے نظریں چرا گئی، کیونکہ شرم و حیا ہی مشرقیت کا زیور ہے۔ بیٹی، صبور احمد نے سمیلہ کو مخاطب کیا تو اس کی ماں بول پڑی، ابا جی یہ دونوں تو ٹرین سے ہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہو کی بات سن کر خدا بخش کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ وہ حلق کے بل دہاڑا، زارا تم جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو اور کن کے بارے میں؟ خدا بخش نے غصے سے عبدالجبار کی طرف دیکھا تو اس نے بھی سر ہلا کر بیوی کی بات کی تصدیق کر دی۔ یہ ہمارے مرشد ہیں اور آلِ رسول ہیں، اگر تمہاری زبان بند نہیں رہ سکتی تو قابو میں رکھو۔ چودھری خدا بخش غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ میں اپنے مرشد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ فیشنیبل اور امیر گھرانے کی تھی، مگر چودھری خدا بخش سے دبتی تھی، کیونکہ وہ اس گھر میں اسی کے مرہون منت فیصلے کی بدولت موجود تھی۔ صبور احمد نے معاملہ بگڑتا دیکھ کر اپنا کام شروع کیا۔ عبدالجبار اور زارا بی بی، آپ لوگ سامنے جا کر بیٹھ جائیں۔ صبور احمد کا تحکمانہ رویہ ان دونوں کو بہت کھٹکا، مگر بات چودھری خدا بخش کے مرشد کی تھی۔ وہ چاروں ناچار سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ بیٹی تم میرے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ جاؤ۔ سمیلہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور صبور احمد کے سامنے نیچے بیٹھ گئی، مگر احمد سبحانی نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت بے چین ہونے لگی ہے۔ چودھری عبدالجبار، صبور احمد کی آواز سن کر وہ توجہ سے متوجہ ہوا۔ جی جناب۔ کتنے پیسے دے کر آئے ہو رام نگر کے بزرگ کو؟ صبور احمد کا یہ سوال براہ راست سن کر وہ سٹپٹا کر بیگم کی طرف دیکھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، 10,000۔ کیا محسوس کیا تم نے؟ یہ سوال بھی براہ راست تھا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ عبدالجبار زچ بھی تھا اور نہ سمجھ بھی۔ کہ اس 10,000 کے دم سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے؟ احمد سبحانی کی سمجھ میں استاد صبور احمد کی یہ منطق نہ آئی کہ وہ جبار اور اس کی بیوی کو زچ کر رہے ہیں یا محض وقت گزاری کر رہے ہیں۔ جی نہیں، عبدالجبار اس وقت تابیداری میں بولا تھا، رات کو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ چودھری خدا بخش، صبور احمد اس مرتبہ خدا بخش سے مخاطب ہوئے تو وہ عاجزی سے بولا، جی شاہ جی۔ آپ کی بیوی یعنی گھر والی کہاں ہے؟ یہ غیر متوقع سوال تھا، مگر جواب ضروری تھا۔
وہ اندر ہے جی، چل کر نہیں آ سکتی، اس کی ٹانگوں میں خرابی ہے۔ کرب کی لکیر نے خدا بخش کو معصوم ظاہر کیا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے اس کرب میں مبتلا تھا۔ تم تمام لوگ اور تمہاری بیوی وضو کر کے اس بچی سمیلا کو لے کر باہر کھلی فضا میں آ جاؤ، یہ کام وہیں ہوگا۔ وہ پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے بولے تو سبھی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ وہ احمد سبحانی کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر چلے آئے۔ احمد سبحانی وضو کر لو اور مجھے بھی کراؤ۔ وہ دونوں صحن میں لگے ہوئے نلکے کی سمت بڑھ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بابو کوچوان کے گھر میں رات کو باری باری وضو کیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے صبور احمد نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ اپنے اس عاجز مست کی لاج رکھنا رحمان و رحیم مولا، مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھنا۔ احمد سبحانی آنے والے لمحات سے بے خبر تھا۔ وہ چلتے ہوئے بڑے سے درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ ایک ملازم کو آواز دے کر صفے میں اور چٹائیاں بچھا دی گئی تھی۔ احمد سبحانی، وہ مرشد استاد کی بات پر دل و جان سے متوجہ ہوا۔ جی شاہ جی، اس کام میں بہت سی مشکلیں تمہارا پیچھا کریں گی، مگر سمجھ لو کہ یہ تمہاری پہلی آزمائش ہے۔ شیطان کے وار اور مکارانہ چالوں سے ہمیشہ میں ہوشیار رہنا۔ احمد سبحانی خاموشی سے سننے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ صبور احمد کا اشارہ کس آزمائش کی طرف ہے۔ ثابت قدمی اور اعتماد تمہارے امتحان کی مضبوط بنیادیں ہوں۔ حویلی کا رقبہ کافی تھا، بہت کشادہ صحن تھا جس میں آدھے حصہ کو خوبصورت پارک کی شکل دی گئی تھی، باقی آدھا حصہ کچا ہی رکھ کر گاڑی اور راہداری کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ بیرونی دیوار کے ساتھ سفید خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا جو اپنی ہودی سے پانی پی کر چارہ کھانے میں مصروف تھا۔ صحن کے ایک طرف پیپل کا بڑا سا درخت تھا جو کہ برسوں پرانا لگتا تھا۔ اس کی جڑیں تقریباً حویلی کی عمارت کے نیچے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت اسی درخت کے نیچے چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سردی کا موسم تھا، دھوپ کی ہلکی ہلکی تمازت جسموں کو گرما کر سکون اور راحت پہنچا رہی تھی۔ ابھی دن کے 9 ہی بجے تھے۔ حویلی میں لگتا تھا کہ آدھا دن گزر گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ شہر والوں کی نسبت جلدی اور صبح سویرے اٹھنے کے عادی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں خدا بخش اپنی بیوی کی ویل چیئر چلاتا ہوا صحن میں پہنچ گیا۔ صبور احمد کو دیکھ کر اس کی بیوی نے سلام کیا۔ صبور احمد اور احمد سبحانی نے غور کیا کہ وہ نیک اور پرہیزگار عورت ہے، کیونکہ اس نے ان دونوں کو سلام کرنے کے بعد اپنا منہ دوپٹہ سے ڈھانپ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ باقی افراد بھی آ گئے تو صبور احمد نے ان سب کو چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر ان سب کے گرد گول دائرے کی صورت میں چکر لگانے لگے اور اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ مگر گھر والے حیران رہ گئے کہ سمیلا کی طبیعت بگڑنے لگی ہے۔ وہ منہ سے اونچی آواز میں عجیب سے الفاظ ادا کرنے لگی، مگر صبور احمد رکنے کی بجائے اور تیزی سے گھومنے لگے اور ان کی آواز اور تیز ہو گئی۔ رک جاؤ، رک جاؤ! اچانک سمیلا کی آواز ابھری تو تمام گھر والوں پر دہشت چھا گئی، مگر صبور اور احمد چند منٹ یوں ہی پڑھتے رہے اور پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ سمیلا بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر کا کوئی فرد رہ تو نہیں گیا؟ صبور احمد نے خوفزدہ خدا بخش سے کہا تو وہ اپنے خوف پر قابو پاتا کہنے لگا، گھر میں تو کوئی فرد نہیں ہے جی، میرا ایک بیٹا شہر میں ہوتا ہے یا پھر ملازم ہے جو حویلی کے اندر اور باہر کام میں مصروف ہے۔ صبور احمد نے ایک سفید کاغذ جیب سے نکال کر اس پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کچھ لکھا تو زارا بی بی کا منہ بن گیا۔ وہ صبور احمد کو جانچ گئی تھی کہ یہ اس کے سسر سے کوئی بہت بڑی رقم ایٹھنے والا ہے، مگر وہ بول نہ سکتی تھی، خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی۔ صبور احمد نے کاغذ تہہ کر کے اس کی نلکی بنائی اور بے ہوش سمیلا کے بالوں میں اڑا دی اور احمد سبحانی سے مخاطب ہوئے، مجھ سے شروع کرو اور پورا چکر اس طرح لگاؤ کہ تم چکر کے اندر رہو۔ وہ باقی افراد پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولے، کتنا ہی بڑا طوفان اور کوئی بھی شیطانی دھوکہ آنکھوں سے برداشت نہ ہو سکے تو آنکھیں بند کر لینا، چیخنا چلانا بالکل نہیں، اور یاد رکھو کوئی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے، وہ مارا جائے گا۔ اور احمد سبحانی، وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے، اگر تم کسی بھی شیطانی چال کا شکار ہو گئے تو سمجھو ہم سب مارے جائیں گے۔ چلو شکر کرو۔ میں کوئی سبق بھی پڑھوں یا پھر خالی چکر ہی لگاتا رہوں شاہ جی؟ احمد سبحانی کے سوال میں وزن تھا۔ میں نے تمہیں جو سبق دیا ہے اس کے سننے کا وقت آ گیا ہے، بڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہارے بالوں کا پانی نچڑ کر تمہارے پاؤں کو نہیں بھگو دیتا۔ میں سمجھ رہا ہوں شاہ جی۔ اس کی آواز لرزی تو گھر کے باقی مکینوں پر بھی سختہ طاری ہو گیا تھا، جبکہ زارا بی بی اس تمام کام کو محض ایک ڈرامہ قرار دے رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر خوفزدہ ہو کر بیٹھ چکے تو احمد سبحانی نے الف اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اس نے صبور احمد سے اپنا پہلا چکر شروع کیا اور انہی پر ختم کیا۔ وہ استاد کی ہدایت کے مطابق خود چکر کے اندر ہی تھا۔ پہلے چکر پر بھی کچھ نہ ہوا تو زارا بی بی اپنی زبان پر بمشکل قابو پاتی ہوئی اس ڈرامے کا انجام دیکھنے کے لیے بیزار ہو کر احمد سبحانی کی طرف دیکھنے لگی جو اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور سانس پھولنے لگا تھا۔ چوتھے چکر پر سمیلا کے بدن میں حرکت ہوئی تو اس نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی دیکھ کر صبور احمد مسکراتے ہوئے بولے،
बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। यकदम समीला का कहका बुलंद हुआ तो तमाम अफराद लर्ज गए। ज़ारा जो इस तमाम को ड्रामा समझ रही थी, लर्जती हुई अब्दुल जब्बार के साथ चिमट गई। ये सोचा है कि वापस कैसे जाओगे सबूर अहमद? समीला की आवाज़ किसी गुराते हुए खूंखार मर्द की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इस बच्ची को यूं ही छोड़कर चला जाऊं? सबूर अहमद समीला से मुखातिब हुए तो वो उनकी तरफ खूंखार नज़रों से देखती हुई बोली, तुम्हारी जान अभी बख्श दूंगा, चले जाओ, वरना इन सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतार दूंगा। तुम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने ख़ानदान को बुला लो, आज दो दो हाथ हो ही जाएं। सबूर अहमद उसको ताव दिलाने में कामयाब हो गए थे। वो तड़पती हुई बोली, सबूर अहमद, मेरा ख़ानदान अभी आएगा और तुम देखना कि किस तरह अज़ियतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बनती है। समीला के अंदर से वो काबिज़ बोल रहा था जिसने कई माह से समीला के बदन पर कब्जा जमा रखा था। उसने अपने ख़ानदान को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। अहमद सुबहानी संभल कर, अब तुम्हारी बारी है, सबक नहीं रुकना चाहिए। सबूर अहमद ने अहमद सुबहानी को पुकार कर कहा तो सबने देखा कि एकदम तेज़ आंधी ने हवेली को घेर लिया है। आंधी गोली की तरह हवेली की इमारत से टकराई थी और उस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां दीवारों से उखड़कर उनकी सिमत उड़ते हुए आ रहे थे। खुदा बख्श की बीवी ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी, जबकि उन सबका ये हाल था कि वो टेलीविज़न पर कोई फिल्म देख रहे हैं। अहमद सुबहानी भी खौफ से लर्जने लगा था, मगर उसे अल्फाज याद थे उस्ताद के कि अगर वो हिम्मत हार बैठा तो उन सब की मौत का जिम्मेदार वो होगा। उसने मज़ीद हिम्मत से अलिफ अल्लाह का विर्द तेज़ कर दिया और भाग भाग कर चक्कर लगाने लगा। उसके बदन ने पसीना छोड़ दिया था, मगर अब उसे इस काम में रूहानी सुकून महसूस होने लगा था। यकदम पीपल का दरख्त भी लर्जने लगा। 1 दर्जन से ज़्यादा घोड़े उनकी तरफ सरपट भागते हुए आ रहे थे। अब्दुल जब्बार उठकर भागने लगा तो खुदा बख्श ने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा लिया। सबूर अहमद ने उसके इस तरह नीचे बैठ जाने पर शुक्र अदा किया और अपने होठों को मुतहरिक कर लिया। आंधी ने अपनी तबाही फैला दी तो उसका जोर कदरे कम हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। हर चीज़ अपनी जगह पर सही सलामत थी, बस आंखों का धोखा था जो चंद मिनट जारी रहा था। हवेली अपनी आन बान के साथ दुरुस्त हालत में कायम थी, जबकि पीपल के दरख्त का एक पत्ता भी ना झड़ सका था। सबूर अहमद अब समीला से मुखातिब हुआ, वो तो चले गए हिम्मत हार कर, तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर। अपना जोर लगाकर अब किसी और को बुला लो। तुमने जो दीवार इस दायरे के गिर्द बना दी है, उसने मेरे ख़ानदान को अंदर नहीं आने दिया। समीला की आवाज़ में अब वो पहले जैसी गुर्राहट ना थी। मैं फिर भी तुम्हें एक और मौका देता हूँ सबूर अहमद, के अभी चले जाओ, तुम मुझे जानते नहीं हो। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस बच्ची को क्यों तंग करते हो। मैं तुम्हारा मुरीद शागिर्द नहीं हूँ कि तुम्हारे सवालों के जवाब दूँ। समीला खामोश हो गई तो सबूर अहमद कहे लगाते हुए बोले, तुम्हारी मर्जी, जल कर मरो। मैं तो चाहता था कि तुम राह रास्त पर आने का वादा करोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। सबूर अहमद ने कुछ पढ़कर फूंका और समीला के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। उनकी फूंक समीला के सर में लगे कागज़ पर पड़ी तो उसमें आग लग गई। सबूर अहमद ने उसके हाथ छोड़ दिए। बाहर उसका आग का लम्स इतना था कि जितना मोमबत्ती का होता है, मगर समीला का वजूद इस तरह तड़पने लगा कि गोया कोई उसकी शाहरग काट रहा हो। उसके हाथ अपने सर तक बुलंद नहीं हो पा रहे थे। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगी, सबूर अहमद, इस आग को बुझाओ, मैं जल जाऊंगा। सबूर अहमद, इस आग को बंद करो। तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ, तो जिन साहब, मैं भी तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। सबूर अहमद भी खामोश हो गए थे। उन्होंने अहमद सुबहानी पर नज़र डाली तो मुस्कुरा कर बोले, बस करो होनहार शागिर्द, तुम कामयाब हो। अहमद सुबहानी लड़खड़ाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसका सीना फूल और पिचक रहा था। उसको यूं लगता था कि वो कई मील दौड़ता हुआ आया है। मैं बताता हूँ सबूर अहमद, तुम्हें तुम्हारे अजदाद का वास्ता, समीला चीखते हुए बोली तो सबूर अहमद खामोश रहे। इस आग को बंद करो सबूर अहमद, तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का वास्ता। जबकि उसके वजूद पर कब्जा जमाया था, तब पता नहीं था कि ये मुसलमान है और अल्लाह को मानती है। अब उस अल्लाह का वास्ता क्यों दे रहे हो जिसे तुम मानते ही नहीं? सबूर अहमद का गुस्सा अरूज पर था। इसने मेरे मुंह पर थूका था और थप्पड़ भी मारा था। मैं अपना इंतकाम लेने के लिए इसकी रातों की नींद और दिन का सुकून हराम कर रहा था। वो चीखती हुई बोली थी, ये आग मुझे झुलसा रही है, इसे बंद कर लो। इसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? सबूर अहमद ने उसकी इल्तिजा रद्द करते हुए अपना सवाल दोहराया। ये कॉलेज जा रही थी, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इंसानों के रूप में एक नौजवान का रूप धारते हुए इससे अपनी पसंद का इजहार किया तो इसने मेरे मुंह पर थूकते हुए एक थप्पड़ भी दे मारा। वो जल्दी जल्दी में चीखता हुआ कह रहा था। कोई नादीदा ताकत उसके वजूद को भस्म कर रही थी। तो फिर गलती तुम्हारी हुई ना? सबूर अहमद ने कहा तो वो रोने लगा। हाँ हाँ, मुझे इस आग से बचा लो, मेरा वजूद पिघल रहा है। मगर तुम तो बने ही आग से हो, तुम किस तरह आग में जल सकते हो? सबूर अहमद अभी कुछ देर मजीद उसे जलाना चाहते थे।
تم بھی تو مٹی سے بنے ہوئے انسان ہو، پھر مٹی کی اینٹ سے تمہیں چوٹ کیوں لگتی ہے؟ اس کی دلیل وزنی تھی۔ میرے ہاتھ جل گئے ہیں، آگ اب میرے منہ کی طرف بڑھ رہی ہے، میں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں، مجھے جانے دو صبور احمد۔ وہ سمیلہ کا وجود چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں؟ میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ صبور احمد کی بات سن کر وہ آگ بگولا ہوتا ہوا بولا، میں اس کو ختم کر دوں گا، میں اپنے ساتھ اس کا وجود بھی جلا دوں گا، میں اسے بھی مار دوں گا اور اس کے قاتل تم ہوگے صبور احمد۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھ پر مقدمہ قتل کا پرچہ درج کراؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر صبور احمد نے ایک اور پھونک اس کاغذ پر پھونکی تو آگ مزید تیز ہو گئی۔ سمیلہ کی بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی تھی، وہ زمین پر لوٹنیاں کھانے لگی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہوئی گھٹن زدہ آواز میں کہہ رہی تھی، صبور احمد، بے شک تمہارا پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، میں جھلس گیا ہوں، مجھے راکھ بننے کے لیے آزاد کر دو۔ اس کی التجائیں سن کر گھر کے باقی افراد بھی آزردہ ہو گئے تھے۔ تم گیٹ پر اپنی راکھ پھینک سکتے ہو، جاؤ۔ صبور احمد نے یہ کہہ کر کاغذ پر لگی ہوئی آگ کو پھونک ماری تو سمیلہ کا وجود جھٹکے لینے لگا، یوں لگتا تھا کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ زارا بی بی اپنی بیٹی کی حالت پر کافی افسردہ تھی۔ دیکھو گیٹ کی طرف۔ صبور احمد کی آواز پر ان سب کی نظریں گیٹ کی جانب اٹھ گئیں تو حیرت سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ گیٹ پر یکدم اتنی راکھ جمع ہو گئی تھی جیسے کسی گدھے سے مٹی اتاری گئی ہو۔ وہ حیرانی سے صبور احمد کی طرف دیکھنے لگے جو اب سجدہ میں گرے ہوئے تھے۔ ان کا وجود ہولے ہولے ہل رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ عاجزی سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے شکرانے کا سجدہ ادا کر رہے تھے۔ احمد سبحانی کی آنکھیں بھی متورم ہو گئی تھیں۔ گھر کے سبھی افراد سمیلہ کے گرد جمع تھے، وہ اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ صبور احمد نے سجدہ سے سر اٹھایا اور اٹھ کر نم آنکھوں سے احمد سبحانی کو گلے لگا لیا۔ وہ اس کا منہ چوم رہے تھے اور احمد سبحانی حیرانی سے مرشد استاد کی طرف سے پیارا محبت کی اسناد وصول کر رہا تھا۔ تم لوگ اب دائرے سے باہر جا سکتے ہو، ہم یہی رہیں گے صرف چند منٹوں کے لیے، صبور احمد نے خدا بخش سے کہا تو وہ بھی جیسے ہوش میں آ گئے، سمیلہ کو اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تم نے بہت بڑا مارکا بخوبی سر کر لیا ہے احمد سبحانی۔ استاد کے یہ حوصلہ افزا الفاظ اس کے لیے سند کا درجہ رکھتے تھے۔ اگر تم ذرا سا بھی چوک جاتے تو جانتے ہو وہ جنات کا گروہ ہم سب کی گردنیں منٹوں میں اڑا دیتا۔ جنات کا گروہ؟ احمد سبحانی حیرانی سے بولا تو صبور احمد مسکرانے لگے۔ وہ آندھی اور طوفان جنات کے گروہ کا عارضی طور پر پیدا کرتا تھا، وہ تم کو خوفزدہ کر کے کسی طرح دائرے سے باہر لانا چاہتے تھے۔ اگر تم یہ بھول کر جاتے تو سب ختم ہو چکا ہوتا۔ ختم تو اب بھی ہو گیا ہے شاہ جی، احمد سبحانی نے سوال کیا تو صبور احمد کی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، میں تو اس کا عاجز بندہ ہوں۔ کیا خیال ہے اب شہر کو واپسی ہونی چاہیے یا ابھی گاؤں کی سیر کرنا ہے؟ ان کا انداز دوستانہ دیکھ کر احمد سبحانی بھی شوق انداز میں بولا، آپ استاد ہیں، جیسا حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار پھر خیراں سے مل لیتے ہیں۔ صبور احمد اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ اسی اثنا میں انہوں نے خدا بخش کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ شاہ جی کھانا تیار ہے، آئیے کھانا کھا لیں۔ وہ پاس آ کر عاجزی سے بولا، خدا بخش ہم نے بابو کوچوان کے گھر سے ناشتہ کر لیا تھا، ہمیں طلب نہیں ہے۔ اس نکمے کے گھر سے بھی 2 نوالے لے لیں تو مہربانی ہوگی شاہ جی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقہ سے ہماری بلائیں دور کر دی ہیں، میں آپ کو ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ صبور احمد اس کے خلوص سے متاثر ہو گئے اور چودھری خدا بخش کے پیچھے چل پڑے۔ اس بار انہیں ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، یہ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شہروں میں ڈرائنگ روم ہوتے ہیں۔ چودھری خدا بخش ان کو اپنی شان دکھانا چاہتا تھا یا پھر ان کی سوچ ہوگی کہ پہلا کمرہ اس کے مرشد کے شایان شان نہیں ہے۔ احمد سبحانی ایک ایک چیز کو بڑے تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ چودھری خدا بخش نے واقعی کافی اچھی اور قیمتی اشیاء بیٹھک میں سجا رکھی تھیں۔ ایک دیوار پر چودھری خدا بخش کی بڑی سی فوٹو لگی ہوئی تھی، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں طرف اس کا بڑا بیٹا جبار اور بائیں طرف ایک اور نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر غصہ اور رعونت فوٹو میں بھی نظر آ رہا تھا۔ خدا بخش اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سٹیل کی ٹرے تھی جس میں سالن اور روٹیاں تھیں، وہ میز پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ احمد سبحانی صبور احمد سے پوچھنے لگا، میرا خیال ہے شاہ جی کہ یہ چودھری خدا بخش کا دوسرا بیٹا جبران ہوگا جو شہر میں ہے۔ احمد سبحانی نہ جانے کیوں اس کی تصویر میں کھویا ہوا تھا۔ خدا بخش سے پوچھ لیتے ہیں۔ صبور احمد کا جواب سن کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا بخش پلیٹیں اور پانی وغیرہ لے کر اندر آیا تو کھانا شروع ہو گیا۔ وہ گلاس میں پانی ختم ہونے پر اور گلاس بھر دیتا تھا۔ دیسی مرغ کو بہت سلیقے سے پکایا گیا تھا، سالن کافی مزیدار تھا۔ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اٹھے اور خدا بخش سے اجازت چاہی۔
وہ اس بات کی ضد کر رہا تھا کہ صبور احمد ایک رات تو کم از کم اس کے غریب خانے پر گزاریں، مگر صبور احمد نے بتایا کہ ان کی ڈیوٹی سخت ہوتی ہے اور پھر آدھے گھنٹے تک گاڑی کا بھی وقت ہو جائے گا۔ خدا بخش، یہ تو چودھری عبدالجبار ہے، اور یہ دوسرا کون سا نوجوان ہے؟ صبور احمد نے احمد سبحانی کے دل کا چور باہر نکالا تو وہ ہنستا ہوا بولا، شاہ جی یہ میرا دوسرا بیٹا ہے جبران، شہر میں یہی رہتا ہے، کبھی کبھی گاؤں آ جاتا ہے، اس نکمے کو آپ کے دولت خانے پر بھیجوں گا جی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے تو عبدالجبار اور اس کی بیوی زارا ہاتھ باندھ کر احترام میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے سمیلہ بھی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ نما تھی۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں شاہ جی، زارا آگے بڑھتی ہوئی بولی تو عبدالجبار بھی آگے بڑھا۔ ہمیں معاف کر دیں شاہ جی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ صبور احمد نے ان دونوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولے، آنکھ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ پہلی نظر میں ہی دل کو گمراہ کر دیتی ہے، اس کے کاری وار سے بچنا چاہیے۔ وہ پھر سمیلہ کی سمت بڑھے تو وہ سر پر سرخ دوپٹے کا آنچل درست کرتی ہوئی نظریں جھکا کر آگے بڑھ آئی۔ اب جی لگا کر پڑھنا۔ انہوں نے سمیلہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور کوئی بھی تنگ کرے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تھپڑ مار دینا۔ سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تو احمد سبحانی نے گلاب جیسے ہونٹ کھلتے ہوئے دیکھے تو آہ بھر کر رہ گیا، مگر اس کی ڈکشنری میں اب دنیاوی عشق کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھ کر نظریں جھکا لیں۔ شاہ جی ملازم آپ کو چھوڑ آئے گا، آپ نے منع کیوں کر دیا؟ صبور احمد نے گیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ بابو کوچوان بلبل کے بدن پر ہاتھ پھیر کر اس کو مرشد کی سواری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے اللہ حافظ کہا اور باہر نکل آئے۔ خدا بخش اور دوسرے افراد ان کو تانگے میں بیٹھ کر جاتا دیکھ رہے تھے اور منہ سے اللہ حافظ کی دعائیں بلند ہو رہی تھیں۔ شین کی پرواز میں تیزی اور گرم جوشی تھی۔ وہ عثمان غنی کے آزاد ہو جانے کے بعد وہاں سے نکلا اور مسلسل پرواز میں تھا۔ اس نے موسم کی سختیاں اپنے ننھے سے وجود پر سہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ عثمان غنی کے واقعات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اسے آقائے دو جہاں کا عاشق تسلیم کر کے عثمان غنی کو رہائی دے دی گئی تھی۔ وہ پورا من شہر کی جانب پرواز کرتا ہوا گھر والوں کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی پیاری ماں کتنی خوش ہوگی جب میں اپنی منزل پر پہنچوں گا، میرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ وہ جگو دادا کے سامنے سر اونچا کر کے برادری میں گھوما پھرے گا۔ میں تاجدار انبیاء سے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا کرواؤں گا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ بہار کی آمد والا موسم اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ کبھی کہیں تھکن محسوس کرتا تو کچھ دیر سستا لیتا اور پھر اڑنے لگتا۔ رات بسر کرنے کے لیے وہ پرسکون جگہ دیکھ کر رات بسر کرتا اور کھیتوں کھلیانوں سے اپنی چونچ کو تر رکھنے کے لیے چند لمحے زمین پر اترتا اور پھر اپنی پرواز جاری رکھتا ہوا ملکوں کی سرحدیں عبور کرتا شہر امن کی جانب رواں دواں تھا۔ اس نے شام کے وقت تھکن محسوس کرتے ہوئے خود کو ایک بڑے سے گھنے درخت پر روک لیا۔ وہ درخت کی بلند شاخوں سے ہوتا ہوا کچھ نیچے اتر آیا۔ وہ کوئی پھلدار درخت نہ تھا، مگر اس کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ وہ ان میں ہر قسم کی آندھی اور طوفان سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس نے درخت پر اپنے پاؤں لگائے تو اسے محسوس ہوا کہ درخت نے ایک جھرجھری لی ہے، مگر اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سفر کی تکان سمجھ کر نظر انداز کرتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر کے دل و دماغ کو سکون پہنچانے لگا۔ چند لمحات پرسکون انداز میں گزرے تو اسے یکدم ایک پھنکار سنائی دی۔ اس نے ڈر کر آنکھیں کھول دی، مگر گول گول آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نظر نہ آیا تو وہ خوف سے لرزتا ہوا خود پر ہی ہنسنے لگا۔ لگتا ہے کافی تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے دور مغرب میں غروب ہوتے ہوئے سورج کی جانب دیکھا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ تھا۔ اس نے سستانے کے لیے ایک قدرے چوڑی ٹہنی کا انتخاب کیا اور آنکھیں بند کرتا ہوا بولا، میرے مالک و معبود میں تیرے حوالے، مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما کر اپنی پناہ میں رکھنا۔ اس نے چند لمحات ہی رب واحد کی ثنا خوانی میں گزارے ہوں گے کہ اس بار زبردست پھنکار نے اس کی آنکھیں کھول دیں اور 14 طبق روشن کر دیے، کیونکہ وہ اپنے سامنے پھن پھیلائے ایک سنہری رنگ کے سانپ کو دیکھ رہا تھا جس کے وجود پر سیاہ رنگ کی ڈبیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ منو نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مزید دہل گیا، کیونکہ سانپ نے اسے اپنے لمبے وجود کی بنا پر گھیر لیا تھا۔ بس اس کے وجود کو اپنی کنڈلی میں کسنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس کی روح سانپ کو دیکھ کر فنا ہو گئی تھی۔ وہ چونچ پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کیسے ہو سانپ بھائی؟ سانپ اس کی بات سن کر پھنکارا، 4 دنوں کے بھوکے سے پوچھتے ہو کہ کیسا ہوں؟ تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا تو پھر موٹا تازہ ہو جاؤں گا۔ منو اس کی بات سن کر بولا، بھلا میں تمہاری بھوک کیسے مٹا سکتا ہوں؟ میں تو ننھا سا پرندہ ہوں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے۔ سانپ بولا تو منو کی ہمت بڑھی، مگر میں تو پردیسی ہوں، کیا تم مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو؟ یہ جبلتیں اور خصلتیں انسانوں میں ہوتی ہیں، درندوں اور جانوروں میں اتنی تمیز ہوتی تو وہ انسانوں کو اپنی مہمان نوازی سے حیران کر دیتے۔ سانپ بولا تو منو ادھر ادھر مدد کے لیے کسی کو دیکھنے لگا،
مگر دور دور تک پھیلا ہوا جنگل آج اس کی موت پر پیشگی ہی سوگوار تھا۔ مجھے کھا کر کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہو؟ وہ حوصلہ کر کے بولا۔ چند دن، سانپ کا مختصر جواب سن کر وہ ہنسنے لگا۔ یہ ہنسی اس کے اندر سے نہیں بلکہ اوپری ہنسی تھی جو صرف چونچ سے ہی نکلی تھی۔ صرف چند دنوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو تو کیوں مہمان نوازی پر لات مار رہے ہو؟ اپنی نسل کو بھی بدنام کرواؤ گے کہ تم نے ایک مہمان کو ہڑپ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم انسان کی صحبت میں رہے ہو، سانپ پھنکارا۔ ہاں، مجھے شرف حاصل رہا ہے کہ میں انسان کی صحبت میں رہا ہوں، بلکہ ان انسانوں کے ساتھ جو کائنات کے اعلیٰ انسان ہیں۔ منو نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ کائنات کے اعلیٰ انسان؟ تمام انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں، پھر ان میں اعلیٰ اور ادنا کون ہوا؟ اس کی حیرانی بجا تھی۔ بے شک تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں، مگر انسانوں کے بھی رب کریم نے درجات بنائے ہوئے ہیں۔ مثلاً وہ اب منو کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہوا اپنی پھنکار بھول گیا تھا۔ دور افق پر سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اب سنہری تھال کی شکل میں چند منٹوں کا مہمان رہ گیا تھا۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو چنتا ہے وہ اس کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی یعنی دوست ہوتے ہیں وہ اعلیٰ انسان ہوتے ہیں۔ مگر یہ پیمانہ کس کے پاس ہوتا ہے کہ یہی اعلیٰ انسان ہے؟ سانپ کا سوال بڑا گہرا تھا، مگر منو نے بھی اپنا وقت صبور احمد کی صحبت میں گزارا تھا۔ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی قوم، ذات اور رنگ نسل کے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت اور اپنے محبوب کی محبت سے ان کے درجات کو پرکھتا ہے اور پھر ان کے ذمہ کام لگاتا ہے۔ وہ اعلیٰ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں دنیا کو تیاگ دیتے ہیں۔ تم کن اعلیٰ انسانوں کی صحبت میں رہے ہو؟ وہ بل کھاتا ہوا بولا، اور تمہیں اتنی معلومات کیسے ہیں؟ سانپ کے سوالات نے منو کو حوصلہ بخشا تھا کہ وہ اب اس کو قائل کر لے گا اور بحفاظت رات یہاں بسر کر سکے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی صحبت میں رہا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ سانپ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ منو کے لیے اس کا یہ انداز قابل غور تھا۔ وہ حیرانی سے سانپ کو دیکھ رہا تھا جس کے بدن پر پسینے کے قطرے واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ بولا تھا۔ اس نے اپنا پھن جھکا لیا اور دور سے بولا، تم اللہ کے محبوب کے غلام ہو؟ یہی کہا نا تم نے؟ وہ منو کی بات کی تصدیق چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے فخر ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں کی آل کے گھرانے سے مدینہ کی جانب سفر شروع کیا ہے۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ منو نے موت کا لفظ اس لیے ادا کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا اب بھی سانپ اسے کھانے پر آمادہ ہے یا پھر کوئی اور ہی پلاننگ کر رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی اور پلاننگ ہے تو پھر اسے مزید الجھا کر یہاں سے نکلا جا سکتا ہے۔ نہیں نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، ان کے شہر کے مسافر ہو، مجھے معاف کر دو۔ شاید میں اپنے اجداد کی غلطیوں کی اس طرح تلافی کر سکوں۔ سانپ نے کہا تو شین نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، اجداد کی غلطی؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کا پھن اب جھک گیا تھا، اس کی پھنکاریں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ بالکل مرا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اس لمحہ آنسو صرف منو ہی محسوس کر سکتا تھا۔ ہر چیز نے اندھیرے کی چادر اوڑھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے اپنے بڑوں سے سنا ہوا غار ثور کا وہ واقعہ نہیں بھولتا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ لی تھی، تو سارے سوراخ بند کرنے کے باوجود بھی جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی تھی۔ مگر سرکار دو عالم کی مدت سے آمد کا منتظر میرے خاندان کا سانپ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہا تو اس نے غصہ میں آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار کی ایڑی پر ڈس لیا تھا۔ بس میرا خاندان اور میری نسل تب سے اس بدنامی کے داغ کو لے کر جی رہی ہے۔ مجھے تم معاف کر دینا، میں دوسری غلطی کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو بدنام نہیں کرانا چاہتا۔ مجھے معاف کر دینا اور بخیریت مدینہ پہنچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میرا عاجزانہ سلام کہہ دینا۔ مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رینگتا ہوا درخت سے نیچے کی جانب چل پڑا۔ منو کو صبور احمد کی بات یاد آنے لگی کہ راہ عشق پر چلو گے تو تمہیں بہت سے ایسے عاشق ملیں گے جو اپنے عشق کا اظہار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ان کی زبان سمجھتا ہے۔ یہ سانپ بھی سرکار مدینہ کے غلام کی حیا کرتا ہوا واپس چلا گیا تھا، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے والا خود اپنے محبوب کا ثنا خواں ہے، اور قرآن میں ویسا ہی حکم سب ایمان والوں کو دیا ہے
کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محبوب خدا کی شان میں قصیدے بیان کرتا ہے۔ منو نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں اللہ تعالیٰ کے واحد محبوب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے اللہ اللہ اور پھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیے تو اسے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ درخت نے جھرجھری لی ہے۔ السلام علیکم مدینہ کے مسافر، بڑے سے درخت کی آواز گونجی تو منو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم مجھ پر تشریف فرما ہو، منو کی حیرانی دیکھتا ہوا درخت بولا تو منو نے خوش ہو کر اس کی ٹہنی پر اپنی چونچ رگڑی اور سلام کا جواب دیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ آج پہلی بار مجھ پر کوئی کوئے مدینہ کا مسافر ٹھہرا ہے، درخت بولا تو منو ہنستے ہوئے کہنے لگا، خوش قسمت تو میں ہوں کہ راہ مدینہ کا مسافر ہوں۔ مجھ پر تقدیر کے راز کھل رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سانپ، درخت اور دیگر اشیاء بھی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں بہت بد نصیب ہوں میرے دوست، درخت کی آہ ابھری۔ سینکڑوں سالوں سے یہاں صدمہ ہجر سے جل رہا ہوں۔ میرے دوست، کوئی مجھے اکھاڑ کر ایک بار پھر سے وہی ننھا سا پودا بنا دے جو مدینہ کے ایک باغ میں کھلا تھا۔ مجھے میرا بچپن پھر سے لوٹا دیا جائے۔ میں ایک بار پھر مدینہ کی فضا اور کعبہ کی ہوا محسوس کر کے جھومنا چاہتا ہوں۔ کاش کوئی مجھے مدینہ لے جائے۔ درخت کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ منو کی آنکھ بھر آئی تھی۔ وہ درخت کو کن الفاظ میں کس طرح دلاسا دے، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں تمہارا صدمہ سمجھتا ہوں میرے دوست، منو بھی دلجوئی والے انداز میں بولا، مگر درخت نے صاف محسوس کیا کہ اس کی آواز بھرا گئی ہے۔ میں بے بس اور مجبور پرندہ ہوں، میرے پروں میں تو اتنی سکت نہیں کہ کالے منہ والی آندھی کا مقابلہ کر سکوں۔ رات کی گہرائی نے ہر چیز اندھیرے میں گم کر دی تھی۔ اب جنگل میں درندوں اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ منو چونکہ پرندہ تھا، وہ ان آوازوں سے خوفزدہ نہ تھا، بلکہ اسے محفوظ پناہ گاہ مل گئی تھی، اور وہ بھی درخت تھا جو عاشق مدینہ تھا۔ میں تمہاری مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، درخت بولا، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم شہر امن کی جانب سفر کر رہے ہو اور تمہارا بسیرا مجھ پر ہے۔ میں جان وار کر بھی تمہاری خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر تم شہر مدینہ سے یہاں تک کیسے آ گئے؟ منو نے سوال کیا تو درخت ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا، میں اپنے خاندان کے ساتھ کھلا تو ایک باغبان کو بھاگ گیا۔ اس نے اور بھی پودے خریدے اور مجھے لے کر پیدل ہی اپنے ملک کی جانب چل پڑا۔ اس کے ساتھ اونٹ پر اس کا مختصر سا سامان تھا جس میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں مدینہ شریف اور اپنے خاندان کی جدائی میں نیم مردہ ہو گیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے ساتھ لے جانے کی بجائے اسی جگہ پر لگا دیا۔ جس زمین کو کھودا گیا تھا وہ آج میری ماں کا کام دے رہی ہے۔ میں اپنی جڑیں اس ماں کی گود میں پھیلاتا گیا اور یہ سمٹتی گئی، مگر میں اس مہربان ماں کی محبت کے باوجود بھی آج سے قبل بیت جانے والے 100 سال کے اس لمحے کو نہیں بھولا ہوں جب مجھے مدینہ شریف کی سرزمین سے جدا کیا گیا تھا۔ وہ رونے لگا تھا۔ منو نے بھی بہتر جانا کہ وہ اپنا سانس درست کر لے اور پرسکون ہو کر اپنی داستان کہہ سکے۔ میری یہ مہربان زمین مجھے طرح طرح کی کہانیاں سناتی ہے، میرا جی بہلاتی ہے، مجھے توانا اور طاقتور بننے میں مدد دیتی ہے، مگر میں ایک کہانی کو نہیں بھول سکا۔ وہ خاموش ہوا تو منو بول پڑا، کون سی کہانی؟ وہ نادم و شرمندہ ہوتا ہوا بولا، میں جاہل ہوں، الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں کر سکتا۔ دراصل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معجزے کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ جب آپ سرکار نے ایک یہودی کے کہنے پر اسی یہودی کی زبانی درخت کو پیغام بھجوایا تھا کہ تمہیں کالی کملی والے بلا رہے ہیں، تو وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آگے پیچھے ہلتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گرا تھا۔ یہ سرکار دو عالم کا وہ معجزہ تھا جسے میں آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ میں بھی ویسے ہی ایک پیغام کا منتظر ہوں، میں بھی مدینہ کی فضا کا طلبگار ہوں، مگر میں اب کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کا رونا ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ شین اس کو دلاسا دیتا ہوا بولا، میں اپنے ناتواں پروں کے ساتھ اس عزم کو لے کر نکلا ہوں کہ میں شہر امن تک ضرور پہنچوں گا اور انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا۔ تمہارا دکھڑا اور سلام آقائے مدینہ کے حضور ضرور گوش گزاروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے دوست۔ اگر کوئی یہ الفاظ پڑھ کر اس بات یا تمام باتوں کو بےمعنی اور غلط تصور کرے تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کا بھی مطالعہ کرے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ کر دکھایا جس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا شامل تھی۔ درخت اور منو باتوں میں مصروف تھے کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کا احساس دونوں کو ہوا۔ بہت نامراد ہے یہ، کمبخت سے دیکھا نہیں جاتا، درخت بولا تو منو حیرت سے پوچھنے لگا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کالی آندھی کی بات کر رہا ہوں، وہ آ رہی ہے، درخت نے جواب دیا۔
تم 2 شاخیں نیچے اتر آؤ۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک بلبل نے اس گھونسلہ میں پناہ لی تھی اور یہیں کی ہو کر رہ گئی، مگر یہ سنہری سانپ اسے اور اس کے بچوں کو کھا گیا۔ تم اس گھونسلے میں چھپ جاؤ، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ درخت کی بات سن کر منو 2 شاخیں نیچے اترا تو ایک بہترین گھونسلہ تیار تھا جو ہر طرح کی آندھی اور طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ منو نے اس میں پناہ لی اور حیران رہ گیا کہ درخت کو کیسے معلوم ہوا کہ آندھی آنے والی ہے۔ وہی ہوا، چند منٹ ہی گزرے تھے کہ آندھی نے اس علاقہ کو اپنے مکروہ گھیرے میں لے لیا۔ وہ درخت کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی جیسے کوئی پولیس والا کسی مشکوک شخص کو دیکھ کر گھرکیاں ڈالنے لگتا ہے۔ وہی حال اس وقت کالی آندھی کا تھا۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ درخت سے پوچھنے لگی۔ اس کا انداز تحکمانہ تھا اور یہ رویہ غالباً درخت کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی تو وہ اسے گھورتا ہوا بولا، میرے سینے میں دفن ہے، اگر نکال سکتی ہو تو نکال لو۔ تم میری طاقت سے اچھی طرح واقف ہو۔ آندھی چیختی چنگھاڑتی درخت کو ہراساں کر رہی تھی، اور تم میری ضد سے اچھی طرح واقفیت رکھتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ آندھی کا انداز سلجھ تھا مگر اس کی چنگھاڑ بتاتی تھی کہ وہ اپنی نیت میں کھوٹ رکھتی ہے۔ وہ میرا دشمن ہے۔ ایک مسافر تمہارا دشمن کیسے ہو گیا، حالانکہ تم اس مسافر کے حالات بگاڑنے میں طاقت رکھتی ہو؟ وہ مدینے کا مسافر ہے، وہ باد صبا کا مہمان ہے، وہ سبز گنبد کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، اور یہی میرا اس سے جھگڑا ہے۔ وہ چنگھاڑ کر کمزور اور ناتواں درختوں پر اپنا غبار نکال رہی تھی۔ اب تو اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ درخت پرخلوص لہجے میں بولا تو آندھی کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ پگولے کی صورت میں زور سے درخت سے ٹکرائی تو منو گھونسلے میں بیٹھا لرز گیا، مگر وہ درخت کی چند کمزور شاخوں کو ہی نقصان پہنچا سکی۔ اب بھی مان جاؤ، وہ چلا جائے گا، مگر میرا اور تمہارا ساتھ بہت پرانا ہے اور مستقبل میں بھی چلے گا۔ مگر میرا جس مٹی سے رشتہ ہے وہ اس مٹی کو چومنے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس راہ کا مسافر بنا ہے۔ چپ چاپ لوٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے کوئی سرکش پہاڑ اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور تمہاری طاقت پاش پاش ہو جائے۔ درخت نے اس کو کرارا سا جواب دیا تو وہ اور بھڑک گئی۔ ابھی مدینہ بہت دور ہے، آج نہیں تو کل میں اس کو بھی کھوکھلا کر دوں گی۔ وہ بگولا بنی جانے ہی والی تھی کہ درخت کی گونجدار آواز نے اسے جکڑ لیا۔ وہ ٹھہر گئی۔ حالات و واقعات گواہ ہیں کہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تم مجھ سے ہر بار اپنی دگنا طاقت کے ساتھ ٹکراتی ہو، مگر میری جڑوں کو کھوکھلا کرنا تو دور کی بات، تم انہیں چھو بھی نہیں سکی۔ درخت کی بات سن کر وہ بوکھلا گئی۔ وہ پھر بولا، پوچھو گی نہیں کیوں؟ تم تو میری دشمن ہو، تم کیوں پوچھو گی؟ جس شخص نے مجھے ننھے پودے کی شکل میں اس جگہ لگایا تھا، اس نے میری مردہ حالت دیکھ کر مجھ پر رحمت کی بارش اور فضل و کرم کا سایہ طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں اور التجائیں کی تھی اور درود شریف پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تھی۔ اسی درود کی برکت ہے کہ تم جیسی ظالم اور بے وقوف آندھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی اور نہ ہی بگاڑ سکے گی۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ درخت کا غصہ بھی عروج پر تھا۔ آندھی بل کھاتی ہوئی غصے میں چلی گئی، مگر منو بیچارہ ان دونوں کی لفظی جنگ سے خوف زدہ لگ رہا تھا۔ تم بے فکر ہو کر رات بسر کرو، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ درخت نے منو کی حالت دیکھ کر اسے حوصلہ دیا تو وہ ہمت جتاتا ہوا بولا، کیوں نہ ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ درخت نے منو کی حالت دیکھ کر اسے حوصلہ دیا تو وہ ہمت جٹاتا ہوا بولا، کیوں نہ ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تاکہ ہماری رات بھی سو کر ضائع نہ ہو اور اللہ بھی ہم پر مہربان رہے۔ درخت نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی ذات اقدس و محتر پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں بعد ہی ان کو یوں لگا کہ اس جنگل کے ہر درخت کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، ڈالی، ہر ٹہنی، شاخیں، تنے بھی، حتیٰ کہ زمین اور گھاس بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہی تھی، اور جنگل میں منگل اس منو نے لگا دیا تھا جو پرامن شہر کا مسافر تھا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ اس کا شعور کام کرنے لگا تو اس نے محسوس کیا اس کے بازو میں گلوکوز کی ڈرپ لگی۔ اسے تمام واقعات یاد آنے لگے جب لاڈو اس کا منہ بولا بھائی بن کر مدرسے کا انتظام کرنے کے لیے نیچے بازار میں اترا تو اس کی مٹ بھیڑ جبرو سے ہو گئی تھی۔ جبرو نے اسے اپنے اندھے انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ زخمی حالت میں اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ کر روتی ہوئی بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی خبر نہ تھی کہ اسے یہاں تک کون لایا ہے اور وہ اس بیڈ تک کیسے پہنچ گئی۔ اس کا بہترین علاج بھی جاری تھا، یہ بھی اس کے لیے حیرانی تھی۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ جبرو نے ایسا کیا ہوگا، مگر یہ خیال اس نے فوراً ہی رد کر دیا، بلکہ اپنے دماغ اور دل کو کوسا
کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں ہمدردانہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے۔ وہ جبرو سے انتقام لے گی، وہ کبھی بھی اس رشتے کے خون کو ضائع نہیں جانے دے گی جو اس بازار میں اسے پہلی اور آخری بار ملا تھا۔ لاڈو نے دل کی گہرائی سے اس مقدس رشتے کی جانب قدم بڑھایا تھا اور مدرسہ کی خدمت کے لیے اس نے اپنا تن من دھن لٹانے کا فیصلہ کر کے حیا کو تو حیران ہی کر دیا تھا۔ رب کائنات کو اس کی یہی ادا بھا گئی تھی۔ اس کے قدم راہ خدا میں اٹھتے چلے گئے تھے کہ ظالم اور شیطان نے اپنا دشمن سمجھ کر لاڈو کو جبرو کے ذریعے قتل کروا دیا، مگر یہ شیطان ان کی بدترین شکست تھی۔ وہ جس لاڈو کو نیکی کے راستے پر چلنے سے روکنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑے اعزاز سے نواز کر شیطان کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ بدبخت اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اب حیا کو بھی ذک پہنچا سکتا تھا۔ اسے اپنے سر میں شدت سے درد محسوس ہوا تو زخمی ہونے کا احساس بھی شدت سے ہونے لگا۔ اسے مکمل آرام کی ضرورت تھی اور وہ مکمل آرام کر بھی رہی تھی، مگر ہسپتال کے بیڈ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ اس کا محسن کون ہے اور کون ہے وہ عظیم انسان جس نے یہ جانتے ہوئے کہ حیا ایک طوائف ہے اسے بحفاظت ہسپتال پہنچایا تھا اور فوری طبی امداد کی وجہ سے اس کی سانسیں بحال ہو سکیں۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسٹاف نرسوں کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت ڈاکٹر بھی اندر داخل ہوا۔ اس کی سوچیں منتشر ہو گئیں۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے بیڈ تک پہنچا اور اسٹیتھوسکوپ لگا کر اسے چیک کرنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کے لہجے کی شیرینی نے حیا کو بہت متاثر کیا۔ سر میں کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ نرس نے انجیکشن تیار کر کے ڈاکٹر کو پکڑایا تو وہ مسکراتا ہوا بولا، یہ انجیکشن اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس نے حیا کے بازو پر انجیکشن لگایا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیا جادو تھا کہ اسے ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ نرسیں اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئیں۔ ڈاکٹر، حیا نے واپس جانے والے ڈاکٹر کو پکارا تو وہ رک گیا۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ ایمبولینس والے۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر حیا کو لگا کہ وہ دماغی طور پر کھسکا ہوا ہے، مذاق کر رہا تھا۔ دراصل ہمیں ایک فون کال کے ذریعے اطلاع ملی کہ فلاں جگہ پر جھگڑا ہو رہا ہے اور کوئی زخمی حالت میں بے ہوش ہے، فوراً ایمبولینس بھجواؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور آپ کو یہاں لے آئے اور اب آپ کا علاج ہو رہا ہے۔ حیا نے ڈاکٹر کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا یہ خیراتی ہسپتال ہے؟ حیا کی بات سن کر ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ نہیں میڈم، یہ اس شہر کا سب سے مہنگا ہسپتال ہے اور میں اتفاق سے اس ہسپتال کا مالک ہوں۔ حیا یہ انکشاف سن کر حیران رہ گئی۔ جس شخص کی جانب سے ہمیں فون کال کر کے آپ کے زخمی ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، اسی شخص کی جانب سے ہمیں بہت سا روپیہ بھی بھجوایا گیا تھا، اور ہاں، ساتھ یہ پرچی بھی تھی۔ اس نے جیب سے ایک طے شدہ پرچی نکال کر حیا کو تھما دی۔ اب آپ آرام کریں، وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا۔ میرا نام سلیم ساگر ہے، یہ ہسپتال میری والدہ کے نام پر ہے۔ وہ اپنا مختصر سا تعارف کرواتا ہوا باہر نکل گیا۔ حیا نے حیرانی سے پرچی کو دیکھا اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جاتی اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ تحریر ہی ایسی تھی۔ اس نے آدھی تحریر پڑھ کر ہی پرچی کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی سانسوں کی روانی بگڑنے لگی تھی اور چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس نے چند لمحات یوں ہی گزار کر اپنی حالت کو اعتدال پر لانے کی کامیاب کوشش کی اور دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حیا بیٹی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بات کرنے کے لیے میں نے تحریر کا سہارا لیا ہے۔ اسے میری بزدلی سمجھ لینا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ابھی تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا، مگر اس بات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری پیدائش کے پہلے دن سے لے کر آج تک تم میری نظروں میں ہو، اور میں دانستہ یا نادانستہ طور پر تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ تم پر گڈی بائی نے جو ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا ہے، اس کی سزا میں اسے اپنے طریقے سے دلواؤں گا۔ تم نے اس راہ کو چھوڑ کر جو سیدھی اور سچی راہ اختیار کی ہے، وہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اب تہیہ کر لو کہ تم ان راہوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹو گی۔ تمہاری رگوں میں ایک مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں فی الحال تمہارے سامنے آنے سے معذور ہوں۔ تم اس گناہ کی دنیا سے نکل آؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا اور اپنا نام دوں گا، تمہارا باپ۔ حیا کی آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے کو بار بار چوم رہی تھی جس پر اس کے اپنے خون کی نشانی تھی۔ یہ اس کے باپ کے ہاتھوں کی تحریر تھی۔ وہ بار بار اس کو پڑھتی رہی۔ اسے دور سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے ڈرپ کی سوئی کو نوچ کر اپنے بازو سے الگ کیا اور ڈرپ سٹینڈ کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو دل کی فریاد بن کر اور التجائیں بن کر آنکھوں کے زندانوں کو توڑ کر باہر نکل رہی تھی، اور ہسپتال کی زمین پر سجدہ ریز ہو کر رب تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کر رہی تھی۔ وہ برسوں سے اس رشتہ کی پہچان کے لیے گڈی بائی کی منتیں کرتی آئی تھی۔ آج وہ مقدس رشتہ سامنے آیا بھی تو تحریر کے نقاب میں۔
وہ اپنے باپ کی تحریر کو چوم چوم کر اپنی تشنگی کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسے اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہوں پر چلنے کا انعام دیا تھا۔ وہ آل رسول کے در سے لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر مرادیں لے جاتا دیکھتی رہتی تھی اور سنتی تھی، مگر آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے اس کی برسوں کی دلی خواہش کو پورا کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ بے شک اس کے باپ نے اس سے کوئی رشتہ نہ جوڑا تھا، مگر 20 سالوں میں کبھی بھی توڑا نہ تھا۔ وہ جب طوائف زادی تھی وہ تب بھی اس کا باپ تھا، پھر وہ طوائف بن گئی تب بھی، اور جب وہ گھنگرو باندھ کر تماش بینوں کی تپتی ہوئی نگاہوں کا مرکز بنی تب بھی وہ اس کا باپ تھا۔ اور اب وہ اللہ کی راہ پر چلنا چاہتی ہے تو اس کا باپ مجبور ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان راہوں پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حیا ان راہوں پر چلتی ہوئی کوئی منزل پارے اور اپنا ماضی بھول جائے، اور اس کا باپ پھر سامنے آ کر اسے گلے لگا لے گا۔ وہ ان راہوں پر چلے گی۔ حیا نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کا دل بولا، میں کانٹوں پر چلوں گی، میں منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کروں گی، میں رب واحد کی رسی کو تھاموں گی اور مضبوطی سے پکڑوں گی۔ ایک رشتے کو پانے کی خاطر سامنے ہی شیطان اس کا روپ اختیار کر کے کھڑا ہوتا ہوا بولا، واہ، یہ دیندار لوگ بھی اپنے فائدے کی خاطر اسلام کو جدھر چاہے موڑ لیتے ہیں۔ کون ہو تم؟ حیا زور سے چلائی تو شیطان کہکہا لگانے لگا، تم کون ہو حیا بی بی؟ ایک طوائف یا عشق کا درجہ پانے والی؟ عشق کا کاف؟ میں عشق کا کاف ہوں، حیا زور سے بولی، میں طوائف نہیں ہوں۔ تو پھر عشق کے کاف کا باپ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو طوائف کا باپ تھا اور اب بھی ہے۔ شیطان حیا کا وار بڑا کاری تھا، نہیں نہیں، اس نے لکھا ہے وہ مجھے اپنائے گا، مجھے اپنا نام دے گا۔ اگر میں دین کے راستے پر چلتی رہی اور منزل پا گئی تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گا۔ حیا روتی ہوئی کہنے لگی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باپ کے سینے سے لگنے کے لیے تم نے ان راہوں پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتی ہوئی بولی، وہ آل رسول کی محبت کہاں گئی؟ وہ سب تمہارا ڈرامہ تھا؟ حیا بیگم اب بھی لوٹ جاؤ، وہ گھنگرو تمہارے اب بھی منتظر ہیں۔ جاؤ حیا بیگم، وہ تمہارا باپ ہے، باپ ہی رہے گا، وہ تم سے اپنا ناتا نہیں توڑے گا۔ چھوڑو یہ دین کا ڈھکوسلا، یہ آل رسول کی محبت کا ڈرامہ، جاؤ لوٹ جاؤ۔ شیطان حیا کے کہکہے اس کی سماعت کو زخمی کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی چیخنے چلانے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کون ہو تم؟ وہ چیخ چلا رہی تھی کہ ڈاکٹر سلیم ساگر اور 3 نرسیں اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے حیا کی کیفیت بھانپتے ہوئے اسے پکڑ کر زبردستی بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر نے ایک انجیکشن تیار کر کے حیا کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ میں عشق ہوں، عشق کا کاف ہوں، تم مجھے ان راہوں سے چلنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کا ذہن نشہ کی قید میں آہستہ آہستہ سونے لگا تھا، وہ صرف ہونٹ ہلا رہی تھی اور پھر وہ بے سدھ ہو گئی۔ سٹاف، ڈاکٹر سلیم ساگر نرسوں سے مخاطب ہوا، ان کا سی ٹی اسکین کا انتظام کرو، میرا خیال ہے کہ ان کے دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے۔ نرسیں جی سر کہہ کر باہر نکل گئی۔ سلیم ساگر حسن کے اس پیکر کا جائزہ لینے میں محو ہو گیا۔ چند لمحات گزرے ہوں گے کہ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک گنڈا اندر داخل ہوا، پھر اس کے پیچھے 3 اسلحہ بردار بھی اندر آ گئے جو پہلے گنڈے کے ماتحت لگتے تھے۔ وہ گنڈا سیدھا حیا کے بیڈ کی جانب بڑھا تو ڈاکٹر، جو کہ ان کی آمد کی وجہ سے پریشان تھا، ہوش میں آتا ہوا آگے بڑھ کر گنڈے کے کندھے پر نرم ہاتھ رکھتا ہوا بولا، انہیں آرام کرنے دیں، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کا انداز تحمل سے بھرپور تھا، مگر گنڈے کی آنکھوں میں بدمعاشی کی جھلک اور ماتھے پر غصے کی تیوری دیکھ کر ماتحت گنڈوں نے اسلحہ کی نوک پر ڈاکٹر کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائے گی؟ گنڈا، جو کہ جبرو تھا، باروب آواز میں بولا، اگر انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے تو شام تک۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر وہ اپنے گنڈوں سے بولا، پوری ہیرا منڈی میں یہ اعلان کر دو کہ آج کسی بھی کوٹھے کی روشنی نہیں جلے گی، کوئی طوائف گھنگرو نہیں باندھے گی، کوئی دھندا نہیں ہوگا۔ یہ جبرو کا اعلان ہے اور جو کوئی اس اعلان کی خلاف ورزی کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ باہر نکل گیا تو ڈاکٹر نے پرسکون سانس لیا، مگر وہ سکون کی سانس ابھی پوری طرح خارج نہ کر پایا تھا کہ دروازہ پھر دھماکے سے کھلا اور جبرو اس کی کنپٹی پر پستول رکھتا ہوا بولا، اسے جلدی ہوش میں لاؤ، روپے پیسے کی فکر نہ کرنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو سمجھو کہ شہر کے تمام ہسپتالوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ باہر چلا گیا تو ڈاکٹر گردن ٹیڑھی کر کے دروازے کو دیر تک دیکھتا رہا، مبادا وہ پھر نہ آ جائے۔